خان صاحب کو خود کو 5,000 ووٹ ملے. عمران خان کے ساتھ شروع سے تھے. وہ عمران خان جو تھا وہ اچیور تو ہمیشہ سے تھا اور وہ ایک ڈریمر بھی تھا. But did that happen during his time with Jemima? Before. اچھا اس سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا. یہ والا جو ایولیوشن آیا تھا جہاں پہ وہ مشاورت ختم ہو گئی تھی, اپنے قریبوں کو اس طرح سے سن نہیں رہے تھے. There were many instances. بزدار is a great example. The بزدار paradox. بزدار ہی وہ شخص ہے جو پنجاب چلا سکتا ہے. وہی شخص نے 30 سال بعد یا 25 سال بعد جب حکومت میں آئے, وہ نہ میرٹ کے لوگ لے کے آئے, نہ ٹیلنٹڈ لوگ لے کے آئے, نہ ان کی بات سنی جن کو بھی لے کے آئے. شروع گورنمنٹ کے میرے خیال 3-4 مہینے کے بعد ہی خان صاحب نے مجھے کہا کہ ہمیں گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے تھی. مطلب یہ عمران خان کا شروع سے اسٹینڈ تھا اینٹی کرپشن کا, کیونکہ پی ٹی آئی میں عمران خان کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں. پاکستان کا فیوچر, پی ٹی آئی کا فیوچر اور پی ٹی آئی کے جو لیڈرز تھے ان کا فیوچر کیا ہے, آج ڈسکس کرتے ہیں یہ ٹاپک عمران اسماعیل فارمر گورنر سندھ کے ساتھ. چیک آؤٹ دس ایپیسوڈ آف ڈیجیٹیلز. ہمارے فارمر گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے, آپ سنائیں. تھینک یو فار ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ ٹو کم اینڈ ہیو اے چیٹ. پلیزر. بڑا میں نے انٹرسٹنگ آپ کا ایک ریسنٹ پوڈ کاسٹ دیکھا تھا. اٹ واز اے گریٹ ٹائم لائن. آپ نے پورا لٹرلی اسٹارٹ ٹو اینڈ آپ نے ایک ہسٹری لیسن دے دیا سب کو. تو وہ اچھا, تو کامران صاحب مجھے کہنے لگے کہ یار تمہارے ذہن میں کچھ ہیں ٹاکنگ پوائنٹس, تو میں نے وہ بنائے. تو بس بنانے بیٹھا تو اٹ واز لائک ٹائم ٹریول فار می. ہاں, کہ جہاں سے شروع کیا تھا, پھر اس کے بعد وہ سارا وہ بناتا گیا. پھر میں آئی واز لاسٹ ان دا ڈفرنٹ ورلڈ. ہاں, تو اس ڈفرینٹ ورلڈ میں مطلب آئی واز ڈوئنگ سم ریسرچ, تو میں نے کہا وہ بھی میں دیکھتا ہوں. میرے لیے جو سب سے پہلے سوال آیا ہے نا, ایز آئی واز ریسرچنگ دس, آپ عمران خان کے ساتھ شروع سے تھے آن ہز post 92 World Cup, let's say, life that he started, which was the Shaukat Khanum life, pھر politics and so on. The Imran Khan that you met in the 90s, جن کے لیے آپ نے 6 ملین کی کھالیں جمع کی تھیں, جن کے آپ شوکت خانم کے آفس گئے تھے ایک ڈرائیور کے ساتھ, کریکٹ, ٹھیک ہے, and the Imran Khan of 2021, what was the big difference you saw? بہت بڑی ٹرانسفارمیشن. میں نے وہ عمران خان جو تھا وہ ایک اچیور تو ہمیشہ سے تھا اور وہ ایک ڈریمر بھی تھا. ہی یوزڈ ٹو ڈریم بگ, اور بڑے بڑے خواب, بڑی بڑی چیزیں. اور خیر ہم تو اس وقت بڑے ینگ سے تھے, تو ہمیں ان چیزوں کا تو ادراک نہیں تھا کہ بڑے خواب دیکھنے ہیں, کہ کیا کوئی تبدیلی لانی ہے, کہ کیا کرنا ہے. لیکن بس ایک فین فالوئنگ اور عمران خان کا محبت اور وہ سارا اس میں گرفتار ہو کے اس کے ساتھ چلتے رہے. اور شوکت خانم واز اے گریٹ کاز, تو فیملی کی طرف سے بھی سپورٹ ملی. ایک مائی مدر آلویز ٹیل می کہ یہ سیاست میں آئے گا اور تم نے سیاست میں نہیں جانا. تو میں کہتا تھا کہ نہیں, سیاست میں نہیں آئے گا, بیکاز جب بھی کبھی خان صاحب سے بات ہوئی ہے تو ہی آلویز ٹو سے کہ سیاست از ناٹ مائی کپ آف ٹی. میں نے کبھی سیاست نہیں کرنی, یہ بڑی گندی چیز ہے. تو آئی واز شیور کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کبھی سیاست میں آئے گا. اور بٹ الٹیمیٹلی کیم ان ٹو پالیٹکس, اینڈ دین مائی مدر ٹولڈ می کہ میں نے تمہیں کہا تھا نہیں سیاست میں آئے گا اور تم جاؤ گے, تو تمہیں نہیں جانا. مجھے بڑا روک رہی تھیں. اور جب ہم سے پارٹی چھڑوائی گئی اور یہ سارا کچھ ہوا, تو شی واز وین آئی کیم ہوم تو شی واز کرائنگ. انہوں نے مجھے کہا تم نے کیوں چھوڑا اس کو. تو دیٹ واز کائنڈ آف ٹرانسفارمیشن ان ایوری بڈی ویو عمران خان کا تھا. خود عمران خان میں جو ٹرانسفارمیشن میں نے دیکھی وہ ظاہر ہے کہ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم ہی واز اے پلے بوائے. وہ اس کا ایک الگ لائف اسٹائل تھا. اور پھر اس کے بعد slowly and gradually I saw him tilting towards religion. But did that happen during his time with Jemima? Before. اچھا اس سے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا. اس سے پہلے ہی کافی ٹلٹ ہو گیا تھا. ایک نذیر صاحب تھے جو ان کے روحانی رہنما کہہ لیں, وہ خان صاحب کے گھر وزٹ کیا کرتے تھے, اور میں بھی خان صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھا ہوں کئی بار. اور واقعی وہ ایک اچھے پہنچے ہوئے بزرگ جس کو کہتے ہیں نا آدمی, وہ صوفی ٹائپ کے آدمی تھے. تو وہاں سے میں نے خان صاحب کو دیکھا کہ ہز بلیوس ور getting stronger. یعنی کہ his religious beliefs. And he started studying Quran, he started وہ حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں, رسول پاک کی زندگی پہ بکس پڑھنا شروع کر دی تھیں. But then when he got married to Jemima, تو ایک دم سے وہ everything of his past was put to halt.
اینڈ ہی گیو اپ ایوری تھنگ. اور اس کے بعد پھر وہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ وہ ریلیجیس سائڈ پہ خان صاحب کا آگے ان کا بلیف بہت اسٹرانگ ہو گیا. وہ اللہ توکل پہ اللہ پہ بہت زیادہ توکل کرنے لگے. وہ ہی یوز ٹو کوٹ احادیث اور قرآنی آیات اور چیزیں. تو وہ میں نے ٹرانسفارمیشن خان صاحب کی ریلیجیس معنی میں تو میں نے بڑی دیکھی. اور ساتھ ساتھ ان کا جو ایک جذبہ اور جنون تھا نا کہ آئی کین ڈو اٹ, کہ ہم کر سکتے ہیں, وہ بڑھتا ہوا میں نے دیکھا. اور میں نے کبھی بھی عمران خان کو شٹرڈ نہیں دیکھا. دا فرسٹ الیکشن دیٹ وی لاسٹ ہی واز اوکے ود اٹ. یہ 90s والا جو تھا جی 97 ہاں. He was okay with it, pretty okay. I think at an average PTI کے لوگوں کو 2000 ووٹ ملے تو 2200 ووٹ ملے ہوں گے. خان صاحب کو خود کو 5-6 ہزار ووٹ ملے تھے. تو it was a big shock for us. لیکن خان صاحب took it very lightly and پھر انہوں نے ہمیں انکریج کیا کہ نہیں ساتھ رہیں گے. پارٹی ڈسٹروائے ہو گئی تھی, لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے. حد یہ تھی کہ ہمارے پاس I think اسکاچ کارنر پہ لاہور میں آفس ہوتا تھا. تو اس کی چھت پہ میٹنگ ہوئی, سردیوں کے دن تھے. تو اس میں ایک صاحب نے کھڑے ہو کے کہا خان صاحب کو کہ اب پی ٹی آئی کے جنازہ اپنے کندھے پہ ڈال کے گھومو, یہ ختم ہو گئی ہے پارٹی. کیونکہ اس وقت وہ نواز شریف آفر کر رہے تھے 30 سیٹس الائنس کرنے کے لیے کہ پی ایم ایل اے کے ساتھ الائنس کر لیں. تو وہ 30 ٹکٹس, سیٹس تو نہیں, ٹکٹس 30 دینے کو تیار تھے. تو وہ خان صاحب نے ڈینائی کیا تھا بیکاز وہ کہتے تھے کہ جی یہ کرپٹ ہے اور ہماری فائٹ ہی ان کے خلاف ہے, تو پھر ہم ان کے ساتھ تو نہیں جا سکتے. جو پارٹی میں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی یہ بڑی غلطی کی, بہت بڑی مسٹیک ہے, اتنا بڑا جمپ تھا, 30 سیٹیں بہت ہوتی ہیں فلانا. وہ واقعی بہت ہوتی ہیں, آج کی سیاست میں بھی بہت ہوتی ہیں. بٹ ہی ٹوک اے لانگر راؤٹ. So then he became more religious. ان کا فوکس آ گیا کہ he can do anything. لیکن the person of 2021, the Imran Khan of 2021, یعنی کہ let's say a couple of years, 4 years ago, that seemed like a very different person than the person you're describing. مطلب the person you're describing still is someone that's a hero, that has a belief system. ان کا ایک یقین تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ آ کے he sort of became a lone ranger at this point. یہ والا جو ایولیوشن آیا تھا جہاں پہ وہ مشاورت ختم ہو گئی تھی, اپنے قریبوں کو اس طرح سے سن نہیں رہے تھے. There were many instances. بزدار is a great example, the بزدار paradox as I would call it. یہ جو ایک sort of defiance آ گیا تھا, یہ کس stage میں آیا تھا, and was it religiously inclined? I don't know. A lot of people says کہ بزدار was a divine intervention. And a lot of people says کہ he wanted بزدار there because he had a very bitter experience with پرویز خٹک. while جب پرویز خٹک سی ایم تھے تو انہوں نے کئی باتیں خان صاحب کی سننے سے انکار کیا. وہ اپنی چلا رہے تھے, اپنی کر رہے تھے, تو خان صاحب was pretty disturbed. Maybe that is the reason why بزدار stayed for such a long period. لیکن there was something about بزدار کہ وہ خان صاحب کو یہ یقین تھا کہ بزدار ہی وہ شخص ہے جو پنجاب چلا سکتا ہے. اور وہ میں نے تو بزدار میں ایسی کوئی کوالٹی نہیں دیکھی کبھی بھی. وی ور فورس ٹو بلیو کہ کیونکہ خان صاحب, میرا یہ ایسا ماننا ہے کہ خان صاحب نے جب بھی جو بات کی ہے وہ ٹھیک ثابت ہوئی ہے. ایون کرکٹنگ ڈیز میں جب ہم ان کو آبزرو کرتے تھے نا, سلیم یوسف کو ویسٹ انڈیز میں میلکم مارشل کے سامنے بھیج دیا اوپن کرنے کے لیے, بغیر ہیلمٹ کے فلاپی کیپ پہن کے گیا, 2-6 مار دیے اس نے, جسٹ ٹو بریک دیٹ ٹیرر اینڈ ہارر جو ٹیم کے اوپر طاری تھا. خان صاحب بتاتے ہیں کہ شعیب محمد جو ہے وہ اوپنر تھے اور شاید ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی یا وہ جانا نہیں چاہ رہے تھے, تو ہی ڈنٹ گو ٹو اوپن, تو وہ انہوں نے ادھر ان کو بھیجا. تو اس طرح کی کوئی چیز تھی. تو وہ خان صاحب کا ایک وہ ڈیسیجن جب انہوں نے سلیم یوسف کو بھیجا تو ایوری بڈی واز کرٹیسائزنگ کہ یار عجیب کپتان ہے, مروا دیا, اس کو بھیج دیا, وہ کام چلا گیا کھیلنے کے لیے. بٹ دین ہی ہٹ 2 sixes on first 2 balls. تو وہ سارا جو ٹیرر تھا وہ بریک ہو گیا اس کا. لیکن یہ بزدار کے ساتھ نہیں ہوا انفارچونیٹلی, ان کے تو 6 لگے ہی نہیں. 4 سال ہو گئے کوئی چھکا نہیں لگا. بزدار نے ہمیں بولڈ ضرور کروایا, رن آؤٹ کروایا. نہیں تو اتنا میجر, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, یہ دیکھیں یہ ایک ٹرانسفارمیشن ہے ایک آدمی میں, جو ایک ٹیم کی کیپٹنسی اور جو ایک ان کا ایک مائنڈ سیٹ تھا. دیکھیں ہسپتال بنانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, اس کے لیے فنڈ ریزنگ مشکل کام ہے. آپ نے وہ کیا, شوکت خانہ پورا کھڑا کیا, امپاسبل کام تھا, اور اس کی ریپوٹیشن آج بھی از ون آف دا بیسٹ ان دا کنٹری.
he's not a doctor, he doesn't come from a medical background, but he built a fantastic institution. Mind लोगों you, he's not even he doesn't even have a management background. मैनेजमेंट बैकग्राउंड भी नहीं है. चलें टीम का मैं कहता हूँ टीम चलाइए. लेकिन बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने जो बोर्ड बनाया वो बड़े ऐसे लोगों का बनाया जो डूअर्स थे, जो अपने 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 फील्ड में अचीवर्स थे, जो कर सकते थे. उन्होंने कोई अपने रिश्तेदार को नहीं तो बनाया. टैलेंटेड लोगों को लेके लेकर आए, मेरिट पे लेके आए merit पे और फिर उनकी बात सुनी. हाँ, ऑफ कोर्स. ये वही शख्स ने 30 साल बाद या 25 साल बाद जब हुकूमत में आए, वो ना मेरिट के लोग लेके आए, ना टैलेंटेड लोग लेके आए, ना उनकी बात सुनी जिनको भी लेके आए. ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नहीं समझ आया. दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट हैपेंड. लेकिन एक तो कुछ सियासत में थोड़ी सी मजबूरियाँ भी होती हैं. अंडरस्टूड. इलेक्टेबल्स लाने पड़ते हैं. हमारी गवर्नमेंट बनने के लिए हमने उन लोगों को एक्सेप्ट किया जिनको हमने टिकट भी नहीं दिया. जो इंडिपेंडेंट जीते हमने उनको बड़ा वेलकम किया, उनको लेके पार्टी में ज्वाइन करवाया जस्ट कि हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए. वीक गवर्नमेंट थी, सहारों पे खड़ी हुई थी, MQM के सहारे पे, GDA के सहारे पे, और दिन रात हमें उनके टेंट्रम्स और उनकी जो डिमांड्स थी उनको बर्दाश्त करना पड़ता था. तो खान साहब का शुरू गवर्नमेंट के मेरे ख्याल 3-4 महीने के बाद ही खान साहब ने मुझे कहा कि हमें गवर्नमेंट नहीं लेनी चाहिए थी, इतनी वीक गवर्नमेंट, या हमें गवर्नमेंट लेके असेंबली डिसॉल्व करके दोबारा इलेक्शन में जाना चाहिए था. वी मेड अ मिस्टेक, क्योंकि मैं अपने जो हमारी चीज़ें हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ. रुकावटें थी ना हर जगह पे. और एक तो पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी का इतना ज़्यादा कंट्रोल है चीज़ों के ऊपर कि मैं ये समझता था कि कभी अल्लाह ने मुझे मौका दिया और कोई जगह मिली मुझे काम करने की, तो मैं चेंज करके दिखाऊंगा. कि एक आइडिया होता है ना आपका कि यार मुझे टाइम दो, मैं कर दूंगा, मुझे मिल जाए जगह, मैं कर दूंगा, मैं पुलिस को ठीक कर दूंगा, मैं फलाना. बट इतने ज़्यादा रेड टेपिज्म हैं इसके अंदर, इतने ज़्यादा. यानी मैं आपको ये बताऊं कि गवर्नर हाउस में एक बड़ा हॉल था, उसके अंदर इशरत उल इबाद का टाइम का फर्नीचर भरा हुआ था, टूटा फूटा, कुछ सही सलामत, कुछ टूटा फूटा. उनका अपना एक टेस्ट था, उसके हिसाब से उन्होंने बनाया होगा. उसके बाद गवर्नर्स ने जो आते गए चेंज करते गए. मैंने इनको कहा कि यार इस हॉल को खाली करो और इसमें हम कोई क्लासेस शुरू करते हैं, IBA की या कोई कोई स्पेशल क्लासेस यहाँ पे. या ये जो आइडिया मैं भी आपसे डिस्कस कर रहा था कि जो पाकिस्तान में लोगों को हर एक को हमने कार्टेल का नाम दे दिया, तो मेरे जहन में ये था कि हम बजाय इसके कि हम बच्चों को ये बताएं कि ये सारे कार्टेल की वजह से ये अमीर बने हैं, ये सक्सेसफुल लोग बने हैं. इसमें मेहनत भी शामिल है, पीछे लोगों की ना मेहनत ही शामिल है. हर आदमी तो चोर नहीं है. हम एज अ ब्लैंकेट हम सारों को चोर करार नहीं दे सकते कि जी टेक्सटाइल माफिया, तो अब सारे टेक्सटाइल वाले माफिया हैं. फिर आपके चचा भी माफिया हैं, मेरे फूफा भी माफिया हैं, टेक्सटाइल से कोई ना कोई ताल्लुक है. मीडिया जो है वो एक कार्टेल है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो ड्रग लॉर्ड्स हैं. ये अजीब अजीब हमने एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया. तो मैं ये सोचता था कि इनमें से जो अच्छे नाम हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो मेहनत करके आगे हैं, उनको हम IBA के स्टूडेंट्स को, दूसरे जो बच्चे कैरियर स्टार्ट करें, उनको वहाँ पे हम शुरू करेंगे. तो वो मैं नहीं कर पाया. वो मैं क्यों नहीं कर पाया कि मैंने इनको कहा कि यार ये फर्नीचर उठा के इसको भेज दो या फेंक दो, जो भी गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है वो करो, लेट्स गेट ओवर विद इट. तो उन्होंने कहा कि सर ये तो इसका एक बोर्ड बनता है डिस्पोजल का, उसमें एक फेडरल सेक्रेटरी होता है, 2 उसमें प्रोविंशियल सेक्रेटरीज होते हैं, एक आपका गवर्नर का सेक्रेटरी होगा, एक फलाना होगा, एक धमका होगा. उन्होंने 5-6 नाम ऐसे गिनवाए कि जिनको इकट्ठा करना ही मुश्किल था. मैं कहा अच्छा चलो करो. मैं टूटे हुए फर्नीचर को फेंकने के लिए, ट्रस्ट मी, मैं कहा चलो जी करो, ये भी करते हैं, ये बोर्ड बना लेते हैं. वो बोर्ड फॉर्म हो गया जी. वो बोर्ड की मीटिंग ना हो किसी सूरत, कभी वो फेडरल सेक्रेटरी साहब को प्राइम मिनिस्टर बुला लें वो बिज़ी हो जाएं, कभी इनको चीफ मिनिस्टर बुला लें वो बिज़ी हो जाएं. पुराना फर्नीचर बेचने के लिए बोर्ड की मीटिंग किसने करनी है? ठीक है. मैंने इनको कहा कि यार तुम इसको बेच दो, मेरा जिम्मा है, वट एवर, ऑक्शन कर दो इसको, ओपन ऑक्शन कर दो, नेट पे डाल दो, लोगों को बुला के दिखा दो, जस्ट गेट रिड ऑफ दिस शिट. तो उन्होंने कहा कि जी सर ये फर्नीचर 5 करोड़ का ख़रीदा हुआ है, ठीक है, इसके 2 लाख रुपए भी नहीं मिलेंगे. तो ये नैब को कौन जवाब देगा कि जी 5 करोड़ का फर्नीचर 2 लाख में बेच दिया गवर्नर साहब ने, तो फिर क्या होगा? हम तो नहीं साइन करते, आपकी मर्ज़ी, आपने जो करना कर. फाइनली मैंने वो सारा फर्नीचर एक ग्राउंड में डलवा के, उसके ऊपर तरपाल डलवा के, उस कचरे को
وہاں پہ سیو کر لیا کہ بھائی یہ یہاں سیو ہو جائے. مائی گاڈ. اس طرح کی چیزیں ہیں. مطلب ہمارے سسٹم میں ان بلٹ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ آپ کرنا بھی چاہیں تو آپ کے لیے مشکل عذاب ہے. وہ آپ نے خالی کرا لیا, اب آپ نے نیا فرنیچر ڈالنا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. وہ دین آئی ہیڈ ٹو لک فار اسپانسرز کہ مجھے مرحوم حنید لکھانی مجھے ملے. پھر انہوں نے کہا کہ یار میں کرتا ہوں. پھر انہوں نے وہاں پہ کچھ فرنیچر اور کمپیوٹر ڈال کے اور دین ہی وہاں پہ ہم نے کلاسز شروع کی. ایک شارٹ کورس تھا آکسفورڈ یونیورسٹی کا, وہ کروایا. اس طرح کے پھر ہم نے شارٹ کورسز وہاں پہ شروع کیے, بٹ وہ پراپر ایک چیز نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن وہ بیوروکریسی کا آئی تھنک جو ریزن آف دس بیوروکریسیز, کیونکہ بہت سارے کیسز میں چوری ہوتی ہے اور اس طرح کی غلط کام ہوتے ہیں, تو اس پہ اوور سائٹ کس طرح کریٹ کیا جائے. مطلب یہ بلکہ کرپشن کی بات آ جاتی ہے اس میں کہ عمران خان کا شروع سے اور پی ٹی آئی گورنمنٹ کا اور پی ٹی آئی ایز اے پارٹی کا شروع سے اسٹینڈ تھا اینٹی کرپشن کا. جی. لیکن فار سم ریزن جب پاور میں آئی, بے شک ویک گورنمنٹ تھی, لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا اور سپورٹ تھا. کیوں ایسا وقت جو 4 سال گزرے اس کرپشن کے جو مائنڈ سیٹ ہے یا اس کرپشن کے گورننس کے سسٹم کو کیوں نہیں کوئی ٹینجبل ایسا کام کیا گیا ڈیورنگ دس ٹائم جس میں ہم کہہ سکتے ہیں ہاں یار پی ٹی آئی ٹوک اے اسٹینڈس اینڈ دے ڈیلیورڈ آن ایلیمینیٹنگ کرپشن یا گورننس بہتر کر دی, وٹ ایور اٹ از. دیکھیں ویئر ڈڈ دے ڈی ریل. میں سمجھتا ہوں ایلیمینیشن آف کرپشن تو شاید دنیا میں پاسبل نہیں ہے کہیں پہ. منیمائزیشن پہ بالکل ٹھیک ہے. ہمارے اسلام کے سنہرے دور کے اندر بھی کرپشن یا چوری تو تھی نا, جبھی تو ہاتھ کاٹے جا رہے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. جبھی سزائیں دی جا رہی تھیں. لوگ وہاں مختلف قسم کی چیزوں میں چوری چکاری میں چھوٹی موٹی صحیح لیکن ملوث تھے. تو وہاں پہ بھی اس طرح کے کام ہو رہا تھا. بٹ ظاہر ہے کہ اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے آج کے دور سے. وہ آج تو بہت ہی ڈفرینٹ کام ہو رہا ہے. عمران خان کا ہمیشہ اینٹی کرپشن اسٹانس رہا, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور شاید جو ہم سے توقع تھی وہ ہم کر بھی نہیں پائے ڈیلیور. اور اس کی میں نے آپ کو وجہ پہلے ہی بتا دی کہ جو ہماری گورنمنٹ تھی وہ ایک ویک گورنمنٹ تھی. وہ دوسروں کے سہارے پہ کھڑی ہوئی تھی. آپ کو کئی جگہ آنکھیں بند کرنی پڑتی تھیں. ایم این ایز, میں سمجھتا ہوں کہ جو ایم این ایز کو یا ایم پی ایز کو فنڈز دیے جاتے ہیں, یہ دس از اے ٹوٹل ویسٹ. آئی ہیو ہرڈ دا نمبر از $1 billion are given to a parliamentarian. مے بی اوور جو الیکٹڈ پارلیمنٹیرین جو پاور میں 12-13 کروڑ روپے تو ایک اس میں نکل جاتے تھے. کہاں جاتے ہیں یہ پیسے؟ ہالیڈیز, شوز. سچ بولوں نہیں, آئی ریئلی آئی وانٹ ٹو نو کہاں جاتے ہیں یہ پیسے. دیکھیں یہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کے تھرو آپ کو اپنے فنڈ ایگزیکیوٹ کرنے پڑتے ہیں. میں اگر پارلیمنٹیرین ہوں, آپ اگر پارلیمنٹیرین ہیں تو آپ کو اس ڈپارٹمنٹ کے تھرو فنڈز ایگزیکیوٹ کرنے پڑتے ہیں. آپ ظاہر ڈائریکٹ تو ٹھیکہ نہیں دے سکتے کسی کو. وہ ڈپارٹمنٹ والے, میں نے خود اپنے آنکھوں سے پرچی دیکھی, مجھے کیمرے نے لا کے دکھائی. انہوں نے ایک پرچی دی کہ جی 2% ایڈورٹیزمنٹ والے کے, 4% جو ہیں وہ صاحب کے, 3% جو ہیں وہ بل فائنینس والے کے, 1% فلانے کا, 2.5% اس کا فلانا, اتنا. تو 22% تو وہ ڈپارٹمنٹ لیتا ہے ڈسبرس کرنے کے, صرف فنڈز ڈسبرس کرنے. فنڈز ڈسبرس کر رہا ہے وہ. ٹھیک, آپ ٹینڈرز کال ہوں گے, وہ ٹینڈر والے کو دے گا. اس میں سے جتنے 2.5 کروڑ روپے کا ٹینڈر ہے تو وہ 22 کروڑ روپے تو وہ آپ پہلے سائٹ پہ کر چلیں. پھر وہ ایم این ایز ایم پی ایس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے اس میں. اس کا بھی تو حق ہے نا. وہ اگر اس نے کب مثال ہے, اس نے کہا کہ جی 10%, ناٹ آل بٹ میجورٹی آپ کو بتا رہا ہوں, کسی نے کہا 10%, کسی نے 15% مانگ لیا, کسی نے کتنا مانگ لیا. تو 40-50% تو اس میں سے ویسے ہی فارغ ہو جاتا ہے. پھر اس کے اوپر جو ٹیکسز لگتے ہیں, ایک 10-12%, 13% وہ ٹیکسز میں چلا جاتا ہے. باقی 30-40% جو بچتا ہے اس کی آپ کو وہ روڈ بنتی ہوئی یا جو کام ہو رہا ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ جو بلڈر ہے اس کا پروفٹ ہوتا ہوگا 5-7-8%, 10%, جو جائز پروفٹ ہے وہ پروفٹ ہوتا ہوگا اس کا. تو 15-20%, 25% کا کام ہوتا ہے. سو وائی ٹیک دس راؤٹ. یہ کون سی کرپشن ایلیمنیٹ کر رہے ہیں ہم ٹو گو تھرو دس. ایک تو اس ادارے کو ہی ختم کر دینا چاہیے. یہ تو صرف کھانے کے لیے. کون سا ادارہ ہے یہ؟ چھوڑیں اس کو آگے. نہیں, آئی ایم جسٹ کیوریس, نام کیا ہے؟ میرے نام ذہن سے نکل رہا ہے. یہ از اٹ اے پروونشل ادارہ یا فیڈرل ہے؟ ہاں فیڈرل ہے. فیڈرل ادارہ ہے. ہاں, یہ اس کے نیچے آتا ہے, منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے نیچے آتا ہے. اچھا. اور اس کا کام صرف یہ ہے کہ فنڈز پارلیمنٹیرینس کو ڈسبرس کر کے, جو ڈیولپمنٹ ورک ہوتا ہے نا وہ اس ادارے کے تھرو ہوتا ہے. اور اس طرح کے کتنے اور ادارے ہیں جو
اسی طرح کا ایک کرپشن بیسڈ پروسیس. ادارے ہیں، ادارے پہ ادارہ ہے. آپ کسی ایک وزارت کو کھول کے دیکھ لیں، کسی ایک، مثال کے طور پہ آپ لیٹس سے منسٹری آف ورکس دیکھ لیں، یا آپ کوئی سا بھی ادارہ دیکھ لیں. ایون یہ جو ہے ہمارا فارماسیوٹیکل والا جو معاملہ ہے، یہ ڈریپ ہے یا دوسری چیزیں ہیں، ایک ایک وزارت کے نیچے 22 ادارے، 24 ادارے، 25 ادارے، اور وہ اداروں میں، اور آپ دیکھیں گے ایویکیو ٹرسٹ کا آج میں دیکھ رہا تھا 7 یا 8 ادارے تو اس کے نیچے ہیں. ابھی آپ اس کو اوورسیز پاکستانی کو دیکھ لیں، اوورسیز پاکستانی لیبر کی جو وزارت ہے، اس کے نیچے 8-10 ادارے ہیں. اور میں دیکھ رہا تھا کہ نام بدل کے وہی چیز لگ رہی ہے کہ جی وہ ورکرز بینیفیشری فنڈ ہے تو ای او بی آئی ہے، تو اس کے اوپر ایک اور ورکر ویلفیئر فنڈ ہے. بینیفیشری ویلفیئر میں کیا آپ نے ایک ادارہ ایک اور بنا دیا ہے. پھر ان کے اخراجات اداروں کے اتنے ہوتے ہیں کہ وہ پیچھے بچتا ہی کچھ نہیں. کپل آف ویکس کو یہاں پہ ایک ایس آئی ایف سی کے ایڈوائزر آئے تھے، سلمان احمد، جو مکنزی پاکستان کا پہلے وہ ہیڈ تھے. تو وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے ایک پوری ایک انالیسس کی ہوئی ہے کہ کون کون سے ادارے ہیں پاکستان میں دیٹ آر نان پروڈکٹیو، اور انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ یار یہ نان پروڈکٹیو ہے، ان کو ہم ایک ایک کر کے ایلیمینیٹ کریں گے اور ختم کریں گے. ڈو یو تھنک دیٹس پاسبل یا از اٹ اے پائپ ڈریم؟ مطلب آپ نے تو دیکھا ہے قریب سے. نہیں، پاسبل ہے، یہ بند کیے جا سکتے ہیں. بالکل بند کیے جا سکتے ہیں، بند کرنے چاہیے. لیکن میں ایک چیز بتاؤں، پاکستان میں کوئی بھی چیز امپلیمنٹ جب تک نہیں ہوگی جب تک سارے سیاستدان مل کے بیٹھ کے اس بیسک چیز پہ فیصلہ نہ کر لیں کہ یہ کرنا ہے، کہ یہ کرنا. اگر آپ ایک ادارہ بند کریں گے، اسٹرائک ہوگی، اس اسٹرائک کو اپوزیشن سپورٹ کر دے گی، گورنمنٹ پریشر میں آ جائے گی، وہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو پہلے تو ایک براڈ بیس وہ کر لینا کہ ہم میں سے حکومت جس کی بھی ہو، یہ 6 کام ہم نے کرنے ہیں، تو اس یہ کو کوئی نہیں روکے گا. تو یہ کام پی ٹی آئی نے کیوں نہیں اڈاپٹ کیا؟ بیکاز انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کے اندر ایک کمی رہی. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو ایک وہ تھی ضد کہہ لیں یا جو بھی، کہ وہ کہتے تھے کہ جی میں نے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے ہاتھ نہیں ملانا. واٹ واز دا ریزن؟ کیونکہ دیٹ کوڈ ہیو چینج دا کورس آف دا فیوچر آف دیکھیں، دس ہاتھ کنٹری. ملانا اور چیز ہے. ہاتھ ملانا ہے کہ میں کوئی دوستی کر لوں، نہ کریں. میں تو یہ کہتا تھا کہ آپ ایک میٹنگ تو کر لیں پرائم منسٹر ہاؤس میں، کال دیم اوور. آپ کہتے تھے یہ؟ ہاں، میں نے 2-3 بار خان صاحب سے کال دیم اوور، گیو دیم یور پلان، ہیئر دیم آؤٹ. اس میں کیا پرابلم ہے؟ اگر وہ کرپٹ ہے تو وہ سزا آپ نے تو نہیں دینی نا، وزیر اعظم نے تو نہیں دینی سزا. آپ اپنے کیسز کو نیب سے ادھر سے ادھر سے کورٹس میں پش کرتے رہیں. Why didn't he want to meet them? He said, I don't know, he hated corrupt people. اس کو بالکل کرپشن، he couldn't stand corruption. Yet he surrounded himself with them. یا ہماری پارٹی میں یہ بھی تھا کہ لوگ جا کے نا اور کچھ نہیں ملے تو یہ کہیں سر اس کی بڑی آواز ہے مارکیٹ میں، بڑا کرپٹ آدمی ہے. بس تو کان کے کچے تھے. اس میں لوگ خان صاحب بہت الرٹ ہو جاتے تھے کہ اچھا اس کی بات چیک کرو فلانا یہ وہ. دس از ون تھنگ ہی could not stand, be it his strength or weakness, but this is how it was. Could there have been a situation جہاں پہ اگر پی ٹی آئی ان پاور ساری پارٹیز کو بٹھا کے کہتی کہ کہا سنا معاف، واٹ ہیپن بفور چھوڑو، لیٹس اسٹارٹ ٹوڈے اے فریش، اے نیو پاکستان فرام لیٹس سے 2018 جب بھی پاور میں آئی تھی آنورڈس، وہ پاسبلٹی بن سکتی تھی؟ ور ادر پیپل جو ان کے ایڈوائزرز تھے پارٹی میں، آپ جیسے لوگ تو اتنے پرانے دوست ہیں آپ تو، ور دیز پیپل ناٹ پشنگ دیٹ ایجنڈا فارورڈ کہ دیکھیں جو ہو گئی یہ چیز وہ چھوڑ دیں، ہمیں موقع ملا ہے، گولڈن اپرچونٹی ہے، ہم پاور میں ہیں، مطلب کچھ کر کے جاتے ہیں. فیضان، ایکچولی ہوتا ہی ہے کہ جب آپ پاور میں ہوتے ہیں نا تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے وہ بات کرتے ہیں جو آپ سننا پسند نہیں کریں گے. وہ میجورٹی آف دا پیپل آر یو آر سراؤنڈیڈ بائی دوز پیپل جس میں اگر آپ چائے کا کپ بھی اٹھائیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی واہ سر کیا چائے کا کپ اٹھانے کا اسٹائل ہے آپ کا. یو نو واٹ، ایک وہ اسٹوری تھی اس کی، آئی تھنک شاہ رخ خان کی تھی ایک اس کی، وہ جب اس کی پہلی مووی ریلیز ہو رہی تھی تو وہ خود جا کے پوسٹر ووسٹر لگا رہا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ. ہی واز ناٹ نون ان دا میڈیا. تو وہ انہوں نے جب ہو گیا مووی ریلیز ہو گئی، سپر ہٹ ہو گئی، تو وہ پروڈیوسر نے گاڑی بھیجی لینے کے لیے. وہ گھر پہ پہلی بار وہ مرسیڈیز میں بیٹھے، پھر وہ لے کر آئے. آئی ایم ناٹ شیور شاہ رخ تھا یا کوئی ون آف دا انڈین ایکٹرس. وہ گئے وہاں پہ جو ان کا اسٹوڈیو تھا فلمستان یا کوئی، تو وہاں پہ انہوں نے جا کے بڑا وی آئی پی ریسیپشن کو ملا. تو انہوں نے کہا جی گاڑی رکی، دروازہ کھولا،
تو بندے نے آ کے دروازہ بند کر دیا. اس نے کہا کیمرہ آن کرو. کیمرہ آن کیا, سر دوبارہ دروازہ سر کیا آپ دروازہ کھولتے ہیں گاڑی, یہ ریئل ہیرو. اس نے کہا میں نے پیر باہر نکالا, کہتے ہیں سر یہ اسٹائل تو ہم نے زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں کسی ہیرو کا, جو آپ جس طرح آپ نے پیر گاڑی سے باہر. سر دوبارہ سر کہنا. میں نے سوچا کہ یار یہ کیونکہ میری فلم ہٹ ہو گئی ہے اور میں نے پہلی فلم تو بہت تھوڑے پیسوں میں کی تھی, تو یہ چکر میں ہے کہ میں دوبارہ کوئی فلم سائن کر دوں. کہتے میں گیا, انہوں نے بیٹھا ان کے ساتھ, کھایا پیا, ایک آدھ ڈرنک لی, وہ سارا وہ تعریفیں چلتی رہیں کہ سر کیا گلاس اٹھانے کے اسٹائل ہے, کیا آپ نے بالوں میں ہاتھ پھیرا ہے, ایسے آپ نے کیا ویسے. کہتے میں باتھ روم گیا تو میں نے مرر میں اپنے آپ کو دیکھا اور میں نے ایسے کر کے بولا کہ یار کوئی بات ہے تیرے میں, ویسے ہے تو الگ سب سے. He was convinced. اور کہتے by the time when I came home I realized کہ ایک نہیں 3 موویز پرانے پیسوں پہ سائن کی ہیں. So this is what you know, آپ کے گرد جو لوگ جمع ہو جاتے ہیں, they can make you do something that you don't want to do. تو اس ایٹماسفیئر کے اندر ذرا سا آپ کو احتیاط کرنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کہ یار میری یہ بات بری نہ لگ جائے, میری وہ بات بری نہ لگ جائے. بٹ there were people جو بولتے تھے, خان صاحب کے سامنے بات کرتے تھے, ووکل تھے اور اپوز کرتے تھے. Were you one of them? I was one of them. اسد عمر was one of them. علی زیدی was one of them. جو اپنے دل کی بات کر لیتے تھے, خان سے ڈانٹ بھی کھا لیتے تھے, بعد میں اپولوجائز بھی کر لیتے تھے, ساری چیز ہوتی تھی. بٹ یہ ہوتا تھا آپ کا, میں وہ سن رہا تھا بزدار پہ, آپ نے وہ جو کہا تھا کہ آپ کو اچھی ڈانٹ پڑی تھی اس پہ. بہت ٹھیک ٹھاک ڈانٹ پڑی تھی. تو ہمارا تو ایک وہ خان صاحب سے بڑا وہ محبت کا رشتہ تھا, دوستی کا رشتہ. نہیں تو اس طرح کہ اگر 3-4 ہی لوگ ہیں, کیا وہ پرائیویٹلی کوائٹلی بیٹھ کے کنونس نہیں کر پاتے, کیا ماحول بدل جاتا ہے؟ کیونکہ آپ کی تو ایک پرانا ایک تعلق تھا, رائٹ, اور ایسے اور بھی لوگ تھے. ماحول بدل جاتا ہے. اور جو دوسرے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, جو امپورٹنٹ پوزیشن کے لوگ ہوتے ہیں, اگر ان کے سامنے آپ بات کریں تو وہ بالکل آپ کو ایسا کرتے ہیں جیسے آپ نے کوئی بلاسفیمی کر دی ہے ادھر ہی. اچھا, وہیں سب کے سامنے بات کر رہے ہیں, آپ نے کیسے سوچ لیا کہ خان صاحب سے کوئی غلط بات فیصلہ کر لیا, خان صاحب نے کس طرح آپ نے یہ بات کری. اچھا, یعنی کہ وہ جو ڈرائنگ روم کا ایک ڈائنامک ہوتا ہے جہاں پہ وہ لیڈر سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب بیٹھے, وہ ڈائنامک چینج ہو جاتا ہے آفٹر کمنگ انٹو پاور. ظاہر ہے کہ ویسٹڈ انٹرسٹ آ گئے, ویسٹرن انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں. پھر یو آر اے ہیومن بینگ آفٹر آل, یو نو, آپ کبھی آپ بھی چپ ہو جاتے ہیں, مسئلے ہوتے ہیں کہ یار چھوڑو ابھی کیا اس میں بات کرنی ہے. نہیں, بٹ وائی ناٹ اپروچ ہم ان پرائیویٹ, اور ان کو پرائیویٹ میں کوائٹلی, مطلب بنی گالا میں ان کے گھر جا کے صبح ان سے گپ شپ ہوتی تھی, اور اچھے بڑے کوڈیل ماحول میں ہوتی تھی, اور ساری چیزیں ہوتی تھیں لوگوں کے بارے میں, ان کی کیبنٹ کے بارے میں بات ہوتی تھی, ڈیسیجنس کے بارے میں بات ہوتی تھی, چیزوں پہ بات ہوتی تھی. لیکن وہ چیز ہمارے انفلوئنس اتنا نہیں رہا تھا خان صاحب کے اوپر جو پہلے ہمارا تھا, جب پارٹی میں ہم اسٹرگلنگ ٹائم تھا, جب ہم لڑ رہے تھے, چیزیں کر رہے تھے. یہ اکثر پارٹیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹیز کے جو شروع والے لوگ ہوتے ہیں وہ جب پاور میں آتی, اقتدار میں آتی, وہ والے لوگ پھر پاور والے لوگ نہیں ہوتے. اگر آپ دیکھیں زیڈی بی, ڈسکمفرٹ ہو جاتا ہے نا. از اٹ ڈسکمفرٹ, یا ایک پارٹی جو ہے شروع میں آئیڈیالوجی کے بیسس پہ بنتی ہے اور جب پاور میں آتی ہے پھر وہ آئیڈیالوجی کو تھوڑا سائڈ پہ کرنا پڑتا ہے, پریکٹیکلٹی پہ آنی چاہیے. عمران خان never compromised on his ideology. He did compromise to achieve his ideology. یعنی وہ ہمیشہ مجھے کہتا تھا کہ یار ہم نے کبھی اپنے گول پہ کمپرومائز نہیں کرنا, گول پہ پہنچنے کے لیے کمپرومائز کرنا ہے. گول وہی ہے, پہلے ایسے جانا تھا, اب ایسے چلے جائیں گے, بٹ جانا ادھر ہی ہے. 2013 میں جب دھرنا ہوا تھا تو اس وقت گول کیا تھا؟ 2014 میں, سوری, جب دھرنا چل رہے تھے ڈی چوک کے, تو اس وقت گول کیا تھا؟ لیکن گول تو ایک ہی تھا نا ہمارا, کہ ہمیں اقتدار میں آنا ہے اور اپنی جو ہم نے پاکستان میں چینجز سوچی ہیں, چیزیں کی ہیں, اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے ہر صورت. تو اگر وہ گول تھا 2014 میں, اور جب دھرنا ہوا تھا, اور وہی گول تھا پاور میں آنا ہے اور چینجز لانی ہے, جب پاور میں آئے تو وہ چینجز کیوں نہیں لائے؟ مجھے وہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ 3-4 لوگوں کا اتنا انفلوئنس ہو کہ ایک لیڈر جس کا ایک کلیئر ویژن, پرپس اور گول ہے, جس نے ایک اتنا بڑا شوکت خانم انسٹیٹیوشن کریٹ کر لیا بائی لسننگ ٹو دا اسمارٹسٹ اینڈ دا برائٹسٹ میرٹ بیسڈ پیپل, ایک دم سے وہ خود کمپرومائز ہو گئے. اینڈ ہیونگ گڈ فرینڈز اینڈ پیپل, جو پرانے ایک آپ جیسے لوگ جو ان کے ساتھ شروع سے چلتے آ رہے ہیں, وہ کمپرومائز کیسے ہو گیا؟ اٹس مجھے نہیں سمجھ آتی ہے. کمپرومائز تو آئی تھنک از اے ویری اسٹرانگ ورڈ. ہی واز ناٹ کمپرومائزڈ, بٹ یس جو خان صاحب کا پلان تھا یا جو چیزیں تھیں وہ
اس اسپیڈ سے امپلیمنٹ نہیں کر سکے ہم, یا اس میں بہت ساری چیزیں میجر چیزیں ایسی تھیں جو ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکے. ہی وانٹیڈ ٹو ایلیمنیٹ یہ بلا وجہ کے ادارے, ٹھیک ہے. ہی گیو دس ٹاسک ٹو اسد عمر اینڈ جہانگیر ترین کہ تم لوگ یہ مجھے بتاؤ. ہی وانٹیڈ ٹو سائڈ لائن دی کرپٹ بیوروکریٹس. ہی وانٹیڈ ٹو ریکٹیفائی FBR کہ وہاں پہ میں نے چینجز لانی ہے. اینڈ ہی ٹرائیڈ. اٹس ناٹ کہ انہوں نے ٹرائی نہیں کی, انہوں نے FBR میں چینجز لانے کی کوشش کی. شبر زیدی کو لانا واز آؤٹ آف دا باکس تھنگ. بٹ انفارچونیٹلی ایک تو ٹائم خان صاحب کو نہیں ملا, اور دوسرا وہ اگین میرا خیال ہے ہی فیلٹ ہز ہینڈز ٹائڈ اپ سم ویئر. Was it tied up by the establishment? Not exactly. You don't think so? No. He was Because given establishment was on his side at that point in time. I would be lying if I say he was tied, his hands were tied up by establishment. At least میں سمجھتا ہوں 4 یا 5 دفعہ تو باجوہ صاحب نے خود آ کے عمران خان سے بات کی ہے کہ جی اب بزدار کو چینج کریں, اس کی وجہ سے ہمیں برا بلا کہہ رہے ہیں لوگ, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اور آپ ایک پیج پر ہیں. آپ کئی بار یہ بات کر بھی چکے ہیں, اور پھر اس طرح کا ایک بندہ لگانا ہے جس کو گورننس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے, جس کو پالیٹکس کا آئیڈیا نہیں ہے, جو لوگوں سے پراپرلی ملتا نہیں ہے, کام نہیں کرتا, تو آپ اس کو چینج کریں. بٹ عمران خان اسٹوڈ ہز گراؤنڈ. ہی سیڈ نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو چینج. تو نہیں چینج کیا. It wasn't the establishment. It I think wasn't. یہ ایک بات تھی جس پہ پوری PTI باجوہ صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی کہ خدا کے واسطے چینج کر دیں اس کو. نہیں تو پھر بندہ اتنا ایڈمنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ what is he seeing that others are not? یہ مجھے ایک اور چیز اس میں پوچھتا ہوں کہ ظاہر ہے ایک لیڈر کی لائف میں بڑے انفلوئنسز ہوتے ہیں that influence their decision making, right? ایک اور کانسیپٹ ہے, کانسیپٹ آف اے فرسٹ لیڈی. میں آپ سے اس وقت بات کر رہا تھا, باہر کے ملکوں میں فرسٹ لیڈی کو بڑا ایلیویٹ کیا جاتا ہے. کریکٹ. اور فرسٹ لیڈی جہاں جاتی ہیں, بڑی میڈیا جاتی ہے, تو دے ٹیک آن اے لاٹ آف ہیومینیٹیرین ایشوز اینڈ سو آن. پاکستان کے اندر جو فرسٹ لیڈیز ہیں, چاہے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کی, وہ ہمیشہ بیہائنڈ دا سینز رہتی ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ عمران خان ہیڈ اے فرسٹ لیڈی دیٹ ہیڈ اے ویری انٹرسٹنگ ریپوٹیشن ایز ویل. کیا بیہائنڈ دا سینس ان کا کوئی رول تھا ان کے اس ٹائپ کے ڈیسیجن میکنگ میں جو انفلوئنس کرتا تھا؟ دیکھیں 2 سوال آپ نے کیے. ایک تو یہ کہ پاکستان میں جو فرسٹ لیڈی ہے اس کو اتنی امپورٹنس یا اہمیت کیوں نہیں ملتی جو نہیں ملتی ہے. بالکل ملتی. میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جو فرسٹ لیڈی ہوتی ہے نا, وہ ایکچولی وہ ہاؤس وائف ہی ہوتی ہیں, اور ان کا اپنا اتنا ایکسپوجر بھی نہیں ہوتا, اور نہ وہ اتنا ایکسپوجر چاہتی ہیں خود سے. اگر میں سندھ کا گورنر تھا تو میری بیوی واز فرسٹ لیڈی آف سندھ, تو بٹ شی از کیمرہ شائے. وہ کبھی جاتی نہیں تھی کوئی کہیں پہ بھی کچھ اسپیچ کرنے, یا کوئی کتنے لوگ بلاتے تھے کہ جی یہاں چیف گیسٹ بن جائیں, وہاں چیف گیسٹ بن جائیں, تو وہ اور کہیں اس نے کیا بھی ہے 5 7 10 جگہ کیا ہوگا ہارڈلی. تو وہ اس نے بڑی اسپیچ کی پریکٹس کر کے اور لکھ کے اور سوچ سمجھ کے وہ سارا کر کے, اور آپ کو نظر آتا ہے کہ انکمفرٹ اس کا زون کہ وہ اٹس ناٹ ہر گراؤنڈ ٹو پلے. اور اس نے وہ کینسر وغیرہ کے لیے کچھ بچوں کے لیے کام کیا, 1-2 آرگنائزیشنس کے لیے, بٹ دیٹس اٹ. یہ خود سے نہیں جانا چاہتی تھی. تو وہی میں سمجھتا ہوں شاید الوی صاحب کی بیگم کا بھی ایسے ہی حال تھا. بھابھی بھی نہیں جانا چاہتی تھی پبلک میں. کوئی الوی صاحب کی طرف سے پابندی تو نہیں ہوگی, پروٹوکول تو گورنمنٹ کی طرف سے پورا ملتا ہے. اب یہ آپ بندے کے اندر اپنی ڈرائیو ہوتی ہے کہ وہ کتنا ایگریسولی جانا چاہتا ہے. وہ آئی تھنک کہ ہماری عورتوں میں ان کی اپ برنگنگ میں ہے, یا ہم لوگوں نے عورتوں کو اتنی آزادی نہیں دی کہ وہ آگے زمانے کی بات. یہ آنے والی نسل تو خیر وہ میرا خیال ہے فرسٹ لیڈی زیادہ امپورٹنٹ ہوگی. اور جو عمران خان کی آپ بات کریں, انفلوئنس تو فرسٹ کسی کی بھی بیگم ہونا, آپ کی بیگم کا آپ کے اوپر بڑا انفلوئنس ہوگا, میری بیگم کا میرے پہ بڑا انفلوئنس ہے, وہ اس کا انفلوئنس تو ہوتا ہے. لیکن آپ کے آفس میں ڈیسیجن میکنگ پہ میرا خیال ہے کہ کسی کا بھی انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں, بٹ دس واز اے یونیک سچویشن. یہ ایک نئی ریلیشن شپ تھی. یہ پرانی آپ کی ریلیشن شپ بہت زیادہ پرانی تھی ریلیٹیولی اسپیکنگ. یہ ایک بہت نیو ریلیشن شپ تھی. اس ریلیشن شپ سے پہلے ایک اور ان کی ایک بیگم تھی ریحام خان, جن کے ساتھ ان کا ایک پریویس ایک شارٹ ریلیشن شپ تھا. تو ایک نئی ریلیشن شپ کا آنا ان دیٹ سچویشن اور اس کا انفلوئنس ہونا, ڈو یو تھنک اس کا انفلوئنس تھا؟ بہت زیادہ انفلوئنس تھا بہت تو زیادہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نئی ریلیشن شپ کا اتنا؟ آئی ڈونٹ نو, بٹ ان کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا خان صاحب پہ ہے. اور بشرا بی بی جو ہیں وہ خان صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب ریحام خان سے خان صاحب کی شادی ہوئی تھی نا, تو ایک اسلام آباد میں ہوٹل ہے
چیکاچینو چائے کا. وہ ہماری پارٹی کا ایک ہے دوست ہی ہے, اس نے کھولا تھا. تو شام کو ہم جا کے وہاں بیٹھ جاتے تھے چیکاچینو میں, چائے کافی, یہ وہ خان صاحب کے ساتھ گپ شپ. اور خان صاحب وڈ ناٹ گیٹ اپ ٹو گو ہوم. 12 بج گئے, 12:30 بج گئے, ادھر ہی بیٹھے ہم بیسمنٹ میں اس کی. تو وہ گھر جانا بھی اوائڈ کرتے تھے, اتنا ڈسکمفرٹ تھا ان کا اس وقت. وہ ان کو ہوتا تھا زیادہ سے زیادہ ٹائم میں باہر کسی کے ساتھ گزار لوں. ایک دن تو ایسا ہوا, وہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور وہ مجھے اتنی نیند آ رہی تھی, میں نے صوفے پہ سر رکھ کے میں سو گیا, اور خان صاحب اپنی باتیں کر رہے تھے, 4-5 لوگ تھے. تو خان صاحب نے مجھے اٹھایا, انہوں نے کہا اٹھو یار, تم تو سو ہی گئے ہو یہاں پہ. سو وہ ہم نے ریئلائز بھی کیا, اور خان صاحب خود بھی ہمیں کہتے تھے کہ مجھے گھر نہیں جانا ہے جلدی. بٹ دین وین ہی گاٹ میریڈ ٹو بشرا بی بی, تو خان صاحب کو بس دنیا جہان کی فکر چھوڑ کے ان کو گھر جانے کا ہوتا تھا کہ بس میں کسی طرح گھر چلے جاؤں. وہ کمفرٹ ان کو بہت زیادہ بشرا بی بی سے ملا. انہوں نے بشرا بی بی شادی کے بعد انہوں نے کہا مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ بیوی ہوتی کیا ہے, کہ آپ کے کپڑے کون سے پہننے ہیں. تو آپ خان صاحب وہ جو ہاتھ میں آیا پہن کے چلے گئے نا. تو اکثر ان کی جو آپ گھر جائیں تو ٹی شرٹ میں بھی چھید آپ کو ملیں گے, پھٹی ہوئی ٹی شرٹ ہوگی. مولائی آدمی تھا. وہ بعد میں ساری ان کی ڈریسنگ ویسنگ پہ ان کا انفلوئنس, پھر ان کے کھانے پینے کا خیال, پھر ان کا اٹھنا بیٹھنا, ساری چیز. اور ان کے خان صاحب کی ڈیسیجن میکنگ پہ بھی ان کا بڑا انفلوئنس رہا. یہ میری اپنی ججمنٹ ہے, کوئی آپ سے ایسی بات نہیں کر رہا کہ جو میں نے سنائی بات آپ سے کروں. میری اپنی ججمنٹ ہے کہ یہ ڈیسیجن میکنگ پہ جو انفلوئنس تھا نیگیٹو تھا پازیٹیو تھا؟ نہیں, نیگیٹو تو ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتا. نیگیٹو کیوں, کوئی بیوی اپنے شوہر کو تباہ کرے گی؟ نہیں, ناٹ بائی پرپس, بٹ ہوتا ہے نا کبھی کبھار دے ہیو اے ویو. ہیومن ایرر تو ہو سکتے ہیں, ہیومن ایرر تو ہو سکتے ہیں, بیکاز وہ ظاہر ہے کہ بشرا بی بی کی ایک بقول خان صاحب, میری بشرا بی بی سے بہت زیادہ ملاقات نہیں رہی. ایک دفعہ عمرے پہ ہم ساتھ تھے. اچھا, لمیٹڈ تھا آپ کا انٹریکشن؟ بہت زیادہ, بہت لمیٹڈ تھا. میں ایک بار ان سے ملا ہوں جب خان صاحب نے گھر بلایا تھا, ولیمہ کہہ لیں جو بھی, اس پہ ہم 10-12 لوگوں کو بلایا تھا. تو فیمس انسیڈنٹ آف جہانگیر ترین, جس میں انہوں نے جہانگیر ترین کو بتایا تھا. اور اس کے بعد عمرے پہ میں ان کے ساتھ ملا ہوں. سو آئی نیور ٹرائی ٹو ریچ آؤٹ. وہ ان سے بھی کوئی کبھی ڈائریکٹ کوئی انسٹرکشنز مجھے فون کر کے کہ جی یہ کر لو وہ کر دو, ایسی کوئی چیز مجھے کبھی نہیں ہوئی. بٹ ہی واز ہیپیئر, مچ ہیپیئر. واز دیٹ دا رائٹ پارٹنر فار ہم وین ہی واز پرائم منسٹر, ڈو یو تھنک؟ اب یہ تو خان صاحب بتا سکتے ہیں, because she was his partner and he could tell. But when you saw all I him, can say کہ he had peace of mind and he was very happy. He seemed very happy. And he was not faking it. یہ جو جہانگیر ترین کا آپ نے ذکر کیا, دس فیمس انسیڈنٹ, واٹ وینٹ رانگ دیر؟ کیونکہ دیکھیں وہ بھی ایک سپورٹر تھے پارٹی کے, اور جب پارٹی اقتدار میں آئی اینڈ فائنلی واز دا چانس فار ہم ٹو sort of see the benefit of all of his hard work. Thak, he's out. And all sorts of people are in جو shouldn't have been in. ایک تو یہ کہ وہ ایسے ٹھک آؤٹ نہیں ہوئے, وہ گریجول تھا, گریجولی آؤٹ ہوئے ہیں. بیکاز he had his office in Prime Minister office. He was 3-4 وزیر انہوں نے لگوائے, فیڈرل سیکرٹریز انہوں نے لگوائے. He was planning most of the things for Prime Minister. But I think he had some issues with Bushra Bibi. شروع سے جب یہ انسیڈنٹ ہوا تھا نا, اس دن ہمیں احساس ہوا کہ کوئی ایسی غلط فہمی یا کوئی چیز ایسی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ناراضگی ہے. تو دیٹ واز ویری کلیئر اینڈ ویزیبل. دین جہانگیر ترین unfortunately was out of elections. He was disqualified. Or we couldn't contest. The most popular election in the country, he couldn't contest. It was very sad. نہیں, بٹ وہ ایڈوائزر بن سکتے ہیں. there's many different ways to compensate for that. ایڈوائزر کی پوزیشن سے تو اوپر تھے. وہ جہانگیر ترین was still calling the shots in the beginning. پھر اس کے بعد وہ باہر ہو گیا, پھر ان کے اوپر FIR کٹ گئی اور ساری چیزیں ہوئی, which is very sad. Was it a big loss to the party? Oh yes. جو ہمارا دھرنا تھا نا, اس دھرنے کے دوران مجھے اور علی زیدی کو خان صاحب نے بھیجا امریکہ. علی نے ایسٹ کوسٹ لیا, میں نے ویسٹ کوسٹ, ٹو ریز فنڈس فار دا پارٹی. تو ہم جاتے تھے فنڈ ریزنگ کے لیے اور سارا کر کے آتے تھے. جب ہم واپس آئے تو جہانگیر ترین واز ناٹ دیئر. تو میں نے خان صاحب سے کہا جہانگیر ویئر از جہانگیر؟ تو انہوں نے کہا کہ یار اس کو کینسر ڈیٹیکٹ ہوا ہے اور وہ اپنے علاج کے لیے گیا ہے, اور اٹس اے بگ لاس ٹو دا پارٹی. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا جہانگیر کے بغیر یہ سارا کام چلانے کے. ہی یوزڈ ٹو ہینڈل ایوری تھنگ.
اور بس اللہ سے دعا کرو کہ اس کو صحت مل جائے اور وہ ہماری حکومت آنے میں ہمارا ساتھ ہو. تو ہی ہیز لاٹ ٹو ہینڈل. یہ خان صاحب کے اپنے الفاظ ہیں. بٹ اس کے بعد وہ جہانگیر ترین سے ان کی بڑی دوری ہو گئی تھی. اب ریلیشن شپ کا نہیں, اب تو زیرو ہے. اب تو آئی ڈونٹ تھنک جہانگیر ترین از انٹرسٹڈ ادھر ان پالیٹکس یا کوئی چیز ایسی. ہاؤ از یور ریلیشن شپ ود جہانگیر ترین ود دا ریسٹ آف دا پیپل ان دا پارٹی انکلوڈنگ عمران خان صاحب ہمسیلف؟ عمران خان تو جو ہمارے دل میں رہتا ہے نا جی, اس کا کیا, وہ تو جب خان صاحب باہر آئیں گے تو ملاقات ہوگی. میں ابھی بھی آئی ایم ٹرائنگ کہ میں کسی طرح میری ملاقات ہو جائے خان صاحب سے. ایک دو بار میسیجز ہوئے, ایکسچینج ہوئے ہیں پلیزنٹریز کے. جب آپ نے چھوڑا تھا, ہاؤ از دیٹ مومنٹ, ہاؤ ڈیڈ اٹ میک یو فیل ایٹ دیٹ ٹائم؟ It took me a lot of time to get ready to do it, or I was under tremendous pressure. So it was a forced departure. It was, yes, definitely. It was a forced departure, and دل سے تو کبھی نہیں نکلا. اب ہوا یہ کہ ہمارے ڈپارچر کے بعد لوگوں نے پارٹی میں خوشیاں منائی نا, کہ جگہ خالی ہوئی نا, ان کو لگا کہ ایک دم سے ٹاپ سلاٹ نکل گئی ہے. تو اب یہ لائک they themselves will become hero of the party یا کوئی. لیکن وہ ان کے پاس موقع تھا, گولڈن اپرچونیٹی, بٹ دے couldn't do it somehow. I see PTI right now in incompetent hands, جن کو نہ سیاست کی سمجھ ہے, نہ جن کو کوئی عقل ہے, نہ کچھ ہے. پی ٹی آئی میں اس وقت 3-4 چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو پی ٹی آئی کو ڈیمیج کر رہی ہیں بری طرح. ایک تو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ خود ساختہ جرنلسٹ بن گئے ہیں. یوٹیوب پہ انہوں نے اپنے چینلز کھول لیے ہیں, اور دن رات وہ فوج کو گالیاں دیتے ہیں اور اپنے ویوز بڑھاتے ہیں, اور ان کو مال بھی ملتا ہے. اچھا, ان کی گالیوں سے کیا پی ٹی آئی کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ جیل تو عمران خان بھگت رہا ہے, آپ تو نیو یارک بیٹھے ہوئے ہیں, آپ تو لنڈن بیٹھے ہوئے ہیں, آپ تو برلن بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ تو آپ کی تو موج لگی پڑی ہے. اور وہ جو ٹریولنگ ہے ٹی اے اور وہ سارا کچھ پیڈ ہوتا ہے, وہ پاکستانی جو باہر بیٹھے ہیں بیچارے معصوم, جو بزنس مین ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں, وہ اپنی طرف سے ہیلپ کر رہے ہیں پارٹی کی, تو وہ آپ کے اخراجات اٹھا رہے ہیں. ایک تو وہ ہیں جن کو یہ سارا کام ہے. پھر دوسرے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا نہ پاکستان سے تعلق ہے واسطہ ہے, نہ جن کا پارٹی سے تعلق واسطہ ہے, مگر وہ بلا وجہ پارٹی کے ہمدرد بنے ہوئے, اگین فار دا سیم کاز, وہ پیسے کما رہے ہیں. تو یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ جس میں میجر عادل, یہ حیدر مہدی ٹائپ کے لوگ ہیں جو سارے یہ اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں. دے ڈونٹ وانٹ ٹو سی عمران خان آؤٹ. وہ ان کی تو روزی روٹی لگی جب تک عمران خان جیل میں ہے. عمران خان باہر آ گیا یا اس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تو ان کا تو چینل بند ہو جانا ہے اس دن. دے ڈونٹ وانٹ ٹو سی ہم آؤٹ. وہ تو دے آر جسٹ کریٹنگ ہرڈلس, اور دے ڈونٹ کیئر پاکستان کا کیا ہوتا ہے یا عمران خان کا کیا ہوتا ہے. ان کی طرف سے عمران خان سولی بھی لٹک جائے تو ان کا مال اور بکنا ہے. اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو اس وقت پارٹی کو یہاں پہ بیٹھ کے لیڈ کر رہے ہیں. عمران خان جب جیل میں ہے, شاہ محمود قریشی جیل میں ہے, عمر چیمہ جیل میں ہے, چودھری اجاز جیل میں ہے. ان کی غیر موجودگی میں یہ پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں. باقی جو ہم لوگ تھے وہ پارٹی چھوڑ گئے, جو پریشر برداشت نہیں کر سکے وہ پارٹی چھوڑ گئے, اور یہ والے لاٹ ان کے ہاتھ میں آ گئی. اب یہ جو ان کو بھی یہ حال ہوا ہے کہ جس کو نہیں پنجابی میں کہتے کہ تھوڑے میں بہتا پہ گئے. وہ خان صاحب کا بڑا فیمس ایک ڈائلاگ تھا, وہ کہتے تھے کہ جی ہی روز ٹو ہز ہائٹ آف ہز انکمپٹنس. تو وہ ہائٹ آف انکمپٹنس پہ پہنچ گئے اپنی. تو مجھے بتائیں, 8 فروری کو انتخابات ہوئے نا, آپ سے انتخابات چھین لیے گئے, آپ کو نشان نہیں دیا گیا, آپ کچھ نہیں کیا. جو آپ کے لوگ جیتے بھی ان کو ہرا کے فارم 47 پہ لیا. یہی کلیم ہے نا آپ کا. تو آپ نے 9 تاریخ کو احتجاج کیوں نہیں کیا؟ 9 تاریخ کو انہوں نے اعلان کیا کہ نہیں جی ہم پارلیمنٹ میں ول پٹ اپ اے فائٹ. وائی ان پارلیمنٹ, وائی ناٹ آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ؟ واٹ ہیپن ٹو آل دوز یور کلیم آف وننگ 170 سیٹس؟ واٹ ہیپن ٹو دیٹ؟ آپ جیت گئے اس لیے آپ پارلیمنٹ میں جا کے کریں گے. وہاں جا کے کمیٹیاں بھی لے لیں, موجیں بھی مار رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. آج تک اڈیالہ کے باہر جا کے انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا. آئی نو کہ حالات بہت آسان نہیں ہیں, مشکل حالات ہیں, لیکن اسی مشکل حالات میں آپ نے پارٹی کو لیڈ کرنے کا فیصلہ کیا تھا نا. تو وہ کیا ہوا اس کا؟ جب ڈی چوک پہ احتجاج تھا تو میں نے ٹویٹ دیکھی سلمان اکرم راجہ صاحب کی, کہ انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی اس وقت حالت جنگ میں ہے, اور جنگ میں فیصلے جو ہیں وہ تدبیروں سے کیے جاتے ہیں, جنگیں تدبیروں سے لڑی جاتی ہیں. تو
اس وقت جو ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ ہم اگر ڈی چوک پہ آئیں گے تو فوری اریسٹ ہو جائیں گے, 5 منٹ کا ہنگامہ ہوگا, ہم اریسٹ ہو جائیں گے, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ لیڈر لیس ہو جائے گی. تو لہٰذا اس وقت ٹیکنیکلی ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ لیڈرشپ کوئی نہیں آئے گی تو عوام ضرور پہنچے. میں نے تو ایسی کوئی لیڈرشپ نہیں دیکھی دنیا میں جو کہے کہ میں چھپ رہا ہوں, تم لوگ سارے پہنچ جانا وہاں پہ قربانی دینے کے لیے. تو یعنی ایک یہ انسیڈنٹ. دوسرا آپ سمجھ لیں کہ وہ انہوں نے اناؤنس کیا کہ جی 3 گھنٹے کی ہم بھوک ہڑتال کریں گے, 3 سے 7 بجے تک, 4 گھنٹے کی. کوئی فلم شو ہے کہ آپ 3 بجے آئیں گے, ٹکٹ لیں گے اور 7 بجے آپ گھر چلے جائیں گے. بیسکلی وہ لنچ اور ڈنر کے درمیان ایک بریک لے رہے سفر اپنا آپ سیکریفائز کر رہے ہیں کہ آپ چائے نہیں پئیں گے. رائٹ, اٹس فنی. کوئی سیریس ایفرٹ ٹو برنگ عمران خان آؤٹ مجھے نظر نہیں آتی. بیکاز اس میں سے آدھی سے زیادہ لیڈرشپ جو ہے کمپرومائز ہے, اور یہ آدھی سے زیادہ بھی جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نہیں, میں بہت ہی اپنے کمنٹس کو ریزرو کر کے کہہ رہا ہوں کہ یہ کمپرومائز ہے اور باقی انکمپٹنٹ ہے. سو کمپرومائزڈ ان واٹ سینس؟ کمپرومائز ہے, یہ سب ادھر ادھر ملے ہوئے ہیں, کوئی کس سے مل رہا ہے, کوئی کس سے مل رہا ہے, کوئی کیا بات کر رہا ہے, کوئی کس سے بات کر رہا ہے, کوئی کیا, کوئی یو نو. تو یہ آپ بات کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, اسٹیبلشمنٹ سے بھی, دوسری پارٹیوں کے ساتھ بھی تعلقات ہیں. تو یہ کور لوئل ٹو پی ٹی آئی نہیں ہے؟ نو, ناٹ ایٹ آل. ناٹ ایٹ آل. تو انکمپٹنٹ کو تو چھوڑ دیتے ہیں, وہ تو لوئل ہوں بھی بٹ دے کانٹ ڈو اینی تھنگ. تو دین وائی ناٹ گو بیک ٹو پی ٹی آئی؟ دیٹس فار خان صاحب ٹو ڈیسائڈ. میں تو کئی بار یہ خواہش کا اظہار کر چکا ہوں کہ مجھے پارٹی میں واپس جانا ہے, لیکن اب یہ دیٹس فار خان صاحب ٹو ڈیسائڈ ہاؤ ڈز ہی لک ایٹ اٹ, کہ واقعی ہم نے کوئی دھوکہ کیا ہے یا ہمارے ساتھ زور زبردستی کی گئی تھی. یہ تو وہ خود خان صاحب کے سوچنے کی چیز ہے. بٹ آل مائی ایفرٹس تو ہمیشہ رہیں گی کہ کسی طرح عمران خان صاحب باہر آ جائیں, پھر اس کے بعد جو بھی ہو وہ ہمیں لیں نہ لیں, وہ دیٹ از ڈفرینٹ. مجھے تھوڑا سا میرے سمجھنے کے لیے سمجھائیں, وٹ کائنڈ آف پریشر وڈ یو ہیو ہیڈ ٹو ایکسپیرئنس ٹو لیو دا پارٹی, کیونکہ آپ کا جو ساتھ ہے, مطلب آئی مین اٹس اے ٹو لانگ اے ریلیشن شپ ٹو جسٹ واک اوے فرام. بے شک آپ کو 3 مہینے 6 مہینے جو بھی پریشر تھا, بٹ وہ اتنا لمبا ایک طویل عرصہ ہے, اتنے ایکسپیرینسز ساتھ آپ کے. آپ نے جیل کا بھی ٹائم شروع میں گزارا تھا, آپ نے پورے دھرنے کا وقت دیکھا, آپ نے مڈ 2000s دیکھا, آپ نے پوری پارٹی کا ایک پورا وقت دیکھا, آپ نے گورنر کے طور پہ سرو کیا. جسٹ فار مائی انڈرسٹینڈنگ, what does that pressure look like that you can't sustain and say, yaar, you know what, I need to leave? All sorts of them. It was very bad. All sorts of pressure were applied, and it was, for me, it was not possible to resist. میں کمزور آدمی ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا تھا کہ میں بہت تگڑا ہوں, بہت طاقتور آدمی ہوں, میں کین ٹیک آل سورٹس آف پریشر, بٹ دس ٹائم اٹ واز بیانڈ می, کونٹ ٹیک اٹ. فواد چودھری بڑا تگڑا پارٹی کا اسٹالورٹ سپورٹر, علی زیدی بہت اسٹرانگ ہیڈڈ آدمی ہے, اسد عمر خود بڑا اصولوں والا تگڑا آدمی ہے. سارا یو نو, خالی میں اکیلا تو نہیں تھا, ہول لاٹ آف پیپل, ٹاپ لیڈرشپ وچ ور آئدر فورسڈ ٹو لیو دا پارٹی, یا تو پارٹی چھوڑی تھی یا جیل چلے گئے تھے. شاہ محمود قریشی واز ود اس نائٹ بیفور ہی وینٹ ٹو جیل. وہ پھر خان صاحب سے ملنے بھی گئے تھے, بات کرنے گئے تھے, بٹ دین ہی واز پکڈ اپ. Pressure comes in what forms? All sorts of them. Financial pressure, family pressure, physical, mental. Physical pressure کیسے آتا ہے؟ مطلب you were free and... No, I was not free. اچھا, جب آپ کو ڈیٹین کر لیا تھا. I was not free. تو ڈیٹین کرنے کے بعد جو پریشر آپ کو ڈیتھ سیل میں بھی رکھا جاتا ہے, آپ کو بند کوٹری میں بھی رکھا جاتا ہے, آپ کو جیل میں حوالات میں بھی لے جاتے ہیں, کوئی ویئرڈ لوگوں کے ساتھ آپ کو لاک اپ کیا جاتا ہے, ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. اینڈ their core objective is to get this decision. So they will do whatever it takes جب تک وہ ڈیسیجن نہیں آتا, جو ان دس کیس آپ کا تھا for you to leave. نہیں, وہ تو کورٹس میں چل رہا تھا. یہاں جو یہ تھا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ, اس کے اندر ہمارے کئی کیسز تھے. ہمارے کبھی انہوں نے وہ پاکستان پورا ہی گھوم لیا, اس میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا, دیکھ لیا. کبھی کہاں, کبھی ایک ٹائم پہ 5 7 ایف آئی آر کی ٹیمیں, ملتان میں بھی دنگا کیا, چیزیں توڑی, آگ لگائی, اسلام آباد میں بھی کی, لاہور میں بھی کیا, سیالکوٹ میں بھی کیا, سب جگہ ایک ہی ٹائم پہ, ایک ہی دن میں, ایک ہی ٹائم پہ سارا ہوا ہے. اور تھا میں کراچی میں, اور 9th May I was in کراچی.
आई फ्लू टू इस्लामाबाद विद शाह महमूद कुरैशी. 5 बजे की हमने फ़्लाइट ली है और हम 7 बजे इस्लामाबाद पहुँचे हैं. और जब हम इस्लामाबाद लैंड किए हैं तो ये 2 घंटे के अंदर ये सारा काम हो गया था. जब हम इस्लामाबाद पहुँचे हैं तो हमारी गाड़ियाँ नहीं आ सकी थी और सब कुछ बंद था, ना बाहर कोई टैक्सी थी ना कुछ था, और पूरा इस्लामाबाद वाज क्लोज्ड. तो वो एयरपोर्ट पे कोई साहब थे जिन्होंने गाड़ी शॉर्ट टर्म पार्किंग में पार्क करके कराची गए थे और वो वापस आए थे. तो उन्होंने हमें लिफ्ट दी और वो बड़े कोई अजीब अजीब टेढ़े मेढ़े जंगलों से इधर उधर से घुमाते फिर आते. फिर बड़ी मुश्किल से रात को कोई हम 11 बजे शिरीन मज़ारी के घर पहुँचे. सो हम तो इस पूरे एक्शन में वैसे ही मिसिंग थे. वी हैव एविडेंस प्रूफ कि भाई ये हमारा टिकट है, इस पर हमने ट्रैवल किया था, बोर्डिंग कार्ड है, चीज़ें, सीसीटीवी कैमराज में फुटेज है. बट वो FIR तो भुगतनी है आपने. What do you think happened on May 9th? How did things go wrong? देखें, May 9th is a very sensitive subject, so I may tell you something what I feel. Yeah, and I'm not trying to incite you or Yeah, anything नहीं, like that. I just want to understand कि where did things go wrong? देखिए, कम से कम मैं तो इस चीज़ का विटनेस नहीं हूँ कि कभी मेरे सामने कोई May 9 की प्लानिंग हुई हो. उस ज़माने में अली ज़ैदी प्रेसिडेंट था सिंध का, बट आई डोंट थिंक अली ज़ैदी इज़ प्रिवी टू एनी सच प्लानिंग ईदर. और यहाँ तो सिंध में तो खैर कुछ ऐसा हुआ भी नहीं. जो कुछ हुआ वो पंजाब में मोस्टली वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हुई, या KP में कुछ हुआ. अब ये लोगों का गुस्सा था कि वहाँ पहुँच गए या उनको ये प्लान करके वहाँ ले जाया गया था. जो कुछ भी हुआ बड़ा गलत. यानी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन फ़ौज के साथ जाके उनकी इमलाक को आग लगाना या उनको चैलेंज करना, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी मुल्क में किसी सियासी जमात को ज़ेब देता है. ये काम अगर MQM करती थी, यू रिमेंबर कि वो चैलेंज करते थे डायरेक्ट हेड ऑन ये वो, तो हम उसको बहुत बुरा समझते थे. और कभी भी ना मैंने इमरान खान के मुंह से कभी ये बात सुनी कि हमने फ़ौज को टेक ऑन करना है या कुछ ऐसा करना है. हाँ, बिटरनेस जो थी वो ज़रूर आ गई थी. ही वॉज वेरी बिटर अबाउट द देन DGC. He was very bitter about the then DGI, and later on he got bitter about the army chief also. तो ये सारी जो पार्टी ने जो ट्वीट्स शुरू की अगेंस्ट DGC और वो सारी चीज़ें, ज़ाहिर है कि वो पार्टी का एक मूड नज़र आ रहा था कि जी ये दिस इज़ हाउ वी आर, और वो सारा कुछ दिस इज़ व्हाट वी वांट. तो वो पार्टी का मूड तो ज़ाहिर नज़र आ रहा था, बट कोई क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस के जी ये करना है या इसको जैसा करना है, तो आई एम नॉट प्रिवी ऑफ एनी सच थिंग. बट उसके ऊपर रेजिस्ट करना कि जी 9 मई को आप कंडेम भी नहीं करेंगे और जो कुछ हुआ उसको आप बुरा भी नहीं समझेंगे, तो फिर तो ज़ाहिर है कि आप एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन पे जा रहे हैं. फिर आप उंगलियाँ उठती हैं फिर आपकी तरफ. तो इसमें फिर 2 इवेंट्स हो गए ना एक तरह से. एक तो द इवेंट इटसेल्फ, बल्कि इन फैक्ट there's 3 parts to it. एक तो द प्री इवेंट, व्हाट लेड टू द इवेंट, यानी कि जो आप कह रहे हैं एक सेंटिमेंट क्रिएट हुआ था जिसमें एक इंडिकेशन थी कि यार एक जनरल सेंटिमेंट है. फिर आप कह रहे हैं कि देयर इज़ द इवेंट इटसेल्फ, कि किसने एक्चुअली जाके किया, किसने प्रोवोक किया, क्या हुआ, कैसे हुआ. और फिर एक पोस्ट इवेंट, हाउ दी पोस्ट टाइम पीरियड, लेट्स इट May 10th ऑनवर्ड्स, उस पीरियड को कैसे हैंडल किया गया. चले में प्री इवेंट में जो भी सेंटिमेंट सेट हुआ, जो हो गया, इवेंट भी हो गया. पोस्ट इवेंट हैंडलिंग कहाँ से गलत हुई, एंड हाउ कुड दैट हैव बीन डिफरेंट, हाउ कुड दैट हैव चेंज द कोर्स ऑफ एक्शन. देखिए, पोस्ट इवेंट तो हैंडल होना मेरा ख्याल है इमरान खान के एक बयान की मार थी, तो उससे आगे था ही नहीं. इमरान खान अपने लोगों को कह देते कि जी हमारा कोई जंग नहीं है इनके साथ, फ़ौज के साथ, हमारी तो पॉलिटिकल जंग है ना. देखिए, इमरान खान ने आर्मी चीफ तो नहीं बनना. इमरान खान की जंग आर्मी चीफ से क्या हो सकती है. इमरान खान को तो वज़ीर आज़म बनना है, तो उसकी जंग तो वज़ीर आज़म से हो सकती है, सिटिंग वज़ीर आज़म से. उसकी जंग उसकी पार्टी को इक़्तिदार में लाना है तो अगली पार्टी से हो सकती है. तो व्हाई नॉट जस्ट से दैट. सिस्टम से लड़ना है तो सिस्टम से हो सकती है. तो ये शुड वो सारा कुछ हो सकता है. क्यों नहीं कहा ये, मतलब इट्स अ सिंपल स्टेटमेंट. बहरहाल आर्मी चीफ नहीं बनना इमरान खान ने, ना उसकी ख्वाहिश होगी, ना वो बन सकते हैं, ना उनकी ख्वाहिश है. तो ये जंग तो बिल्कुल बेकार की जंग है. ये कौन सी जंग है, और ना कोई जंग है. मुझे लगता है कि ये इसमें गलतफहमियाँ और दूरियां पैदा करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई डायरेक्ट ऐसी जंग की ख्वाहिश भी होगी PTI की. तो स्टेटमेंट फिर क्यों ना दे दे. अनार्म्ड किस्म की पार्टी है,
لوگ ہمیں ممی ڈیڈی پارٹی یا برگر پارٹی کے نام سے بلاتے تھے کہ جی تو ان کے اندر تو دم ہی نہیں ہے لڑنے کا. فیملیز کے ساتھ لوگ جلسے جلوس ریلیوں میں جاتے ہیں, عورتیں ہوتی ہیں, بچے ہوتے ہیں, لڑکیاں ہوتی ہیں, لڑکے ہوتے ہیں. تو اس پارٹی میں کہاں وہ جو ایک ایم کیو ایم والا ایک تھا تاثر, وہ اس میں کہاں ہے. میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ انارمڈ پارٹی یہی ہے. سو دین ہوا کیسے پھر انارم پارٹی نے اتنا ایک سورٹ آف وائلنٹ جو سٹینس؟ موب تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا کہیں, اگر آپ نے موب ایک جگہ اکٹھا کر دیا اور وہاں پہ پھر آپ ہاں موب مینٹالٹی میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. بھائی امریکہ میں لیکرز گیم کے باہر جا کے وہ گاڑیاں الٹا کے چلا دیتے ہیں. یا ذرا سی بات پہ جیو کے دفتر کو آگ لگا دیتے ہیں لوگ جا کے, وہ تو چیزیں ہو جاتی ہیں. تو لیکن بہرحال اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ کی طرف سے 9 مئی کی کنڈیمنیشن اور ایک کلیئر میسج آ جانا چاہیے تھا کہ یہ ہماری جنگ ادھر ہے نہیں. عمران پارٹی کے اندر, پی ٹی آئی کے اندر, ہو ڈو یو تھنک واز دی کلیئر سکسیسر, دا نمبر 2, دا سکسیسر؟ نو ون. ڈو یو تھنک دیٹ واز اے پرابلم؟ اگر آپ 1 سے 10 تک نام مجھ سے پوچھیں نا کہ اس کے بعد کون ہے, عمران خان کے بعد کون ہے, پھر نمبر 2 کے بعد نمبر 10 تک تو عمران خان ہی آتا ہے. از دیٹ اے پرابلم؟ ویل دیکھیں, عمران خان از سچ اے ٹاورنگ پرسنالٹی, وہ ویسے ہی سارے اس کے آگے بولنے لگتے ہیں. آئی تھنک شاہ محمود قریشی کے اندر تھوڑا بہت میں سمجھتا ہوں کہ وہ کرزما ہے, لیکن عمران خان کو ریپلیس کرنے کا کرزما کسی میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بٹ اسٹل ایک اینٹی ہے نا, ایک مطلب دیر از اے پارٹی, دیر از اے ناٹ اے بزنس بٹ اٹ از لائک این اینٹی کے اندر سکسیشن پلاننگ تو ہونی چاہیے نا. مطلب اینی سکسیزفل انٹرپرائز کے اندر اگر آپ کلیئر سکسیشن پلاننگ نہیں کرتے, بھائی اینی تھنگ کین ہیپن, لائف ایونٹ کین ہیپن. کوئی بندہ نہیں, یوں تو دیکھیں نا, خان صاحب چیئرمین تھے, شاہ محمود قریشی وائس چیئرمین تھے, پھر اس کے نیچے سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے, پھر اس کے پاس وائس وہ پریزیڈنٹ ٹھیک ہے, تھے, سارا وہ ہیرارکی تو پوری موجود تھی. لیکن وڈ ہی لیٹس سے دا وائس چیئرمین, وڈ ہی ہیو بین کنسیڈرڈ اے لیڈر ان دی ایونٹ عمران خان واز ناٹ اراؤنڈ؟ Who was the next خدا نہ خواستہ in the event that Imran Khan is not around, we all are human beings, تو I don't see PTI exist anymore. اچھا, you don't see PTI exist anymore? No, کیونکہ PTI میں عمران خان کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں. PTI itself is nothing, no entity. It's not an institution, it's not a genuine تو نہیں, it's not a political party without Imran Khan. Do you think the It same doesn't exist. Do you think the same of MQM with Altaf? Does it exist without Altaf Hussain? It does not. So many leaders try to take charge and control. اور آج بھی جو MQM ہے یہ کوئی جینوئن پارٹی تو نہیں ہے, یہ تو بالکل ایک آئی واش ہے. لیکن PPP اور PMLN میں آپ دیکھتے ہیں کہ it does exist after. It's very unfortunate. Because it has success. PPP نے تو exist کیا ہے. سکسیس جو ہے وہ انہیریٹنس پہ ہے. یہ بھی ایک بڑا برا ہے کہ وہ ڈائنسٹک پالیٹکس پہ سروائیو کر رہے ہیں کہ جی وہ نواز شریف کے بعد شہباز شریف, اس کے بعد حمزہ نواز, پھر مریم نواز, پھر فلانا نواز, تو فلانا شہباز. وہ یہی ہے, وہاں بھی کچھ نہیں نظر آتا. ادھر پیپلز پارٹی میں آپ آ جائیں تو وہ بھٹو کلین سے باہر نہیں نکلتا کسی طرح بھی. یعنی اف یو آر ناٹ اے بھٹو تو پھر آپ اس لیول پہ پہنچ ہی نہیں پاتے. It's gone into the Zardari clan. Now it is Zardari clan, yeah. تو آپ سمجھتے ہیں کہ By change of name, I mean they call themselves Bhutto. I mean, I don't know why Zardari does not call himself Bhutto. But what you're saying is کہ either ایک ڈائناسٹک پارٹی ہو تو وہ چل سکتی ہے, یا اگر ایک لیڈر ڈریون پارٹی ہو, جو ایک لیٹس سے ایک آئیڈیولوجیکل لیڈر ڈریون پارٹی جس میں ڈائنسٹی یا فیملی نہیں ہو. Wait a second, what if Imran Khan's kids came in? It's a big what if. Well, it's a big what if. I don't see that happening, but if his kids come in, it may survive a bit, I don't know. اچھا, تو that's the only case جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ یہ سروائیو کرے گی. I'm not sure, but I think جو پاکستان کا طریقہ کار ہے اس کے اوپر اگر چلیں تو we have seen this times and again happening کہ وہ جو لیڈرشپ ہے وہ کینز کو جاتی ہے یا وہ ان کے ورثہ کو چلی جاتی ہے جائیداد کے طور سے. So I don't actually I'm not for it. ساری زندگی عمران خان نے یہی سبق ہمیں پڑھایا کہ یہ نہیں ہوگا, تو I believe نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو کم سے کم میں تو ساتھ نہیں ہوگا. His sister is very active.
as well, right? And behind the scenes. Yeah, Alima has been very active. Even Bushra Bibi before pre-arrest was very active. देखें लेकिन वो उन सारों का जद्दोजहद और एक्टिविटी जो थी ना वो इमरान खान की रिलीज़ की तक ही महदूद थी कि इमरान खान रिलीज़ हो जाए. तो वो इन दोनों ने कभी भी एटलीस्ट मैंने कभी नहीं देखा कि इन्होंने कोई पॉलिटिकल स्पेस लेने की कोशिश की हो. अगर ये पार्टी मीटिंग्स में बैठे हों या कोई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो कोई ऐसा. और अगर ये स्पेस लेने की कोशिश करें, क्या इनको स्पेस दी जाके पीटीआई को रेजरेक्ट किया जा सकता है? ख्वाहिश तो बहुत सारे लोगों की होगी, लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा कि इमरान खान के बगैर कुछ भी नहीं. So where do you see the PTI headed in the next 12 to 24 months? I think PTI has a bright future. PTI is the strongest party at the moment alive. Actually people feel for it. आप ये आज इलेक्शन करा लें, क्लीन स्वीप है. तो लेकिन ये कि थोड़ी दानिशमंदी से और थोड़ी प्लानिंग के साथ पीटीआई को आगे बढ़ना पड़ेगा. जोश और जज्बात में मेरा ख्याल है कि उसका वक्त गुजर गया. नाउ समबडी शुड स्टेप फॉरवर्ड और वो जो भी गलत फहमियाँ हैं इस्टेब्लिशमेंट की और पीटीआई की उसको दूर कराने की कोशिश करनी चाहिए. इमरान खान को भी थोड़ा सा एक स्टेप बैक करना पड़ेगा. जो एग्रेसिव टोन और सारी चीज़ है उसके ऊपर थोड़ा सा उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. Do you think he will? I don't know. मेरी तो अब काफ़ी अर्से से बातचीत नहीं हुई है खान साहब से डायरेक्टली. अगर होगी तो ज़रूर आई ट्राई टू कन्विंस कि आप थोड़ा सा जगह दें, रास्ता दें, चीज़ों को टेम्परेचर्स को नीचे लाने की ज़रूरत है. कोई बातचीत का माहौल बने, फिर उसके बाद आके बातचीत चल सकती है. इस पूरे एपिसोड में, इस पूरी जर्नी में, मतलब ये आपकी दिस इज़ योर लाइफ जर्नी, मतलब एक तरह से, राइट? वो जो दैट फेमस मीटिंग जो आपने कहा था, वो टैक्सी ड्राइवर जब आपको लेके गए थे, फिर आपने शौकत खानम की फंड रेजिंग की, देयर ऑन आफ्टर जी जी से लेके अब तक, व्हाट हैव यू लर्नड इन दिस एंटायर एक्सपीरियंस एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, फॉर योर सेल्फ? व्हाट हैव यू लर्नड फॉर योर सेल्फ? What have you learned as a politician? And what have you learned about Pakistan? 3 things. As an individual, so I think I did the very right thing. I was in the right party. I was with the right person. As human errors की होंगी, गलतियाँ की होंगी, लेकिन बदनीयती कहीं बीच में शामिल नहीं थी. तो उसमें तो मेरा ज़मीर बिल्कुल मुतमईन है कि मैं बिल्कुल ठीक जगह पे था. कोई ऐसी गलत चीज़. तो उसमें क्या सीखा? ज़ाती तौर पे क्या सीखा आपने? ये कि अगर आपकी नीयत ठीक हो और आप स्ट्रगल करें तो कामयाबी अल्लाह देता है. हमने बड़ी स्ट्रगल की, बड़ी लंबी जद्दोजहद की. हमने डिडंट गिव अप, केप्ट फाइटिंग, और हमें वो जगह मिली जिसके लिए हम लड़ रहे थे. हम वहाँ सस्टेन नहीं कर पाए, वो हमारी अपनी गलतियाँ हो सकती हैं या किसी और की गलती हो सकती है, लेकिन हम वहाँ पहुँच गए थे जहाँ पे हम लोगों की तकदीर के चेंज करने के फ़ैसले का अल्लाह ने इख्तियार आपको दे दिया था कि भाई आप करें कि आप बेहतरी करना चाहते हैं. और हमने की भी. हम हर सारी चीज़ें जो आपने गिनवाई कि हम करप्शन ख़त्म नहीं कर सके या कम नहीं कर सके, या हम जो प्लानिंग अपनी कर रहे थे वो नहीं कर सके, बट जो खान साहब का फोकस था जिन चीज़ों पे वो हमने किया. हमने वो गरीबों के लिए घर बनाना शुरू कर दिए थे. सोशल वर्क में बहुत आगे थे हम. हमने वो हेल्थ कार्ड निकाला, विच वॉज अ फैंटास्टिक थिंग इन द वर्ल्ड, विच वॉज अप्रिशिएटेड वाइडली, इंटरनेशनली इट वॉज अप्रिशिएटेड. हमने किसान कार्ड निकाला, लोगों की हेल्प की. 10 लाख रुपए एक गरीब फैमिली की इलाज किया, उसको सहूलत मिल जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है. और आप यकीन करें कि उसमें ज़ीरो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के ऊपर वो हुआ. जो सानिया नश्तर को खान साहब ने वहाँ बिठाया था, सारे MNA MPs उसको बुरा भला कहते थे, गालियाँ देते थे कि ये सुनती नहीं है. कोई एक आदमी फैमिली हमारे कहने से नहीं डाली. खान साहब से जाके शिकायतें करते थे, बट शी वुड नॉट बज एन इंच. उसने खान साहब को कहा था कि मैं इस्तीफ़ा दे दूँगी लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगी. सो शी हैड हर ओन बड़ा उसने एक्सटेंसिव एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें पॉवर्टी लाइन के ऊपर, मतलब उसमें ये भी डेटा था उनके पास कि किसके घर पे कलर टीवी है और किसके घर पे नहीं है. जिसके घर पे टीवी है वो इस कार्ड का एलिजिबल नहीं है, जिसके घर पे गाड़ी है वो इस हेल्प का एलिजिबल नहीं है. वो सारा उसने बनाया हुआ था. और उसमें वो पीपल्स पार्टी के लोग हों, उसमें वो PTI के लोग हों, PMLN के हों, किसी और जमात के, वो उसके बाहर था. तो वो एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम खान साहब ने शुरू किया. तो एज अ पर्सन यू लर्न कि भाई जितनी भी आप मेहनत लगाएंगे एंड में उसका फल आपको मिलेगा. आप जितनी जद्दोजहद करेंगे कामयाबी अल्लाह ने देनी है. वो तो देनी है.
اور ایز اے پولیٹیشین آپ نے کیا سیکھا؟ وہ آپ کا ٹریک سیدھا رائٹ ٹریک پہ آپ کا ہونا چاہیے، ورنہ اگر آپ غلط ٹریک پہ جدوجہد کریں گے کامیابی وہاں بھی مل جائے گی آپ کو، مل رہی ہے لوگوں کو، ہمارے سامنے ملتی ہے، ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو گیٹنگ فلرش، کرپشن میں بھی سب سے آگے ہیں، پیسہ بھی سب سے زیادہ، اس کا ڈاؤن فال الگ ہوتا ہے، عزت بھی ہے، پھر آئے گا اس کا ڈاؤن فال اپنی جگہ آئے گا، یا اس کا، میرا یہ ماننا ہے کہ پیسے کی جو ہے نا یہ پیکیجنگ ہے اللہ کی طرف سے، جس طرح کا آپ کے پاس پیسہ آتا ہے نا اس طرح کے آپ کے اوپر چیزیں آتی ہیں، اولاد کی صورت میں، ماں باپ کی صورت میں، بیوی بچوں کی صورت میں، کاروبار کی صورت میں، آپ کے اوپر اس کا سایہ ضرور آتا ہے، اچھا پیسہ ہے تو اس کا اچھا سایہ آئے گا، اس کا پھل اچھا ملے گا، برا پیسہ ہے اس کا سایہ آئے گا، اس کا پھل برا ملے گا، یہ میری ایک فرم بلیف بھی ہے اور میری اپنی آبزرویشن بھی ہے اس میں، اور یہ میں نے اس میں خان صاحب کے ساتھ بہت زیادہ اس کو میں نے سیکھا سمجھا، ہو سکتا ہے زندگی میں کئی غلطیاں بھی کی ہوں، لیکن اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ اس فارمولے پہ چلوں۔ سیاست میں آپ نے کیا سیکھا اس 30 سال کی جرنی میں؟ سیاست بڑی گندی ہے جی، اٹس دا ورسٹ تھنگ ان پاکستان آئی تھنک، سیاست، اور اس میں نے بڑے اتار چڑھاؤ بھی دیکھے ہیں، اقتدار بھی دیکھا، اپوزیشن بھی دیکھی ہے، اور اس میں لوگوں کو رنگ بدلتے بھی میں نے دیکھا ہے۔ جب آپ پاور میں ہوتے ہیں تو وہ لوگ جو آپ کے بہت چاہنے والے بن جاتے ہیں، ایک دم آپ کے قریب آ جاتے ہیں، آپ کی غمی خوشی ہر چیز وہ کر رہے ہوتے ہیں، آگے آگے ہوتے ہیں، آپ جیسے ہی وہاں سے اس پاور کی سیٹ سے ہٹتے ہیں وہ آپ کی زندگی سے ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ تو اس کا بھی آپ کو پھر بڑا، اس کے دو طرح کے احساس ہوتے ہیں، ایک تو آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ یار آئی کوڈنٹ جج ہم، یو نو، اینڈ یو فیل لائک این ایڈیٹ کہ یار کمال ہے، مجھے یہ نظر ہی نہیں آیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور دوسرا جو اس کا ایک دکھ جو ہوتا ہے نا آپ کو کہ یار میں نے اتنا دوستی سمجھی، بھائی سمجھا، بھروسہ کیا، سارا کیا، اور وہ نکل گیا، وہ بلا وجہ نکل جاتے ہیں، کیونکہ ان کی تو سیٹ سے دوستی ہوتی ہے نا۔ ہاں وہ سیٹ سے دوستی ہوتی ہے، وہ کہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی آپ کی کوئی بات ان کو بری لگ گئی یا کچھ، وہ ساری جب آپ سیٹ سے ہٹتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اچھا جو میں بڑے برا آدمی تھا یار، میں تو اس طرح کی چیزیں کرتا تھا، وہ سارا، تو وہ اس میں ایک پرسنلی گلٹ ہوتا ہے اپنے اندر کہ یار غلطی کر دی، ٹو جج اے پرسن ایٹ دس ایج، اگر آپ سے کوئی ججمنٹ ایرر ہوتا ہے تو اس کا ایک بہت بڑا ٹول آپ لیتے ہیں کہ یار یہ غلط ہو گیا میرے سے۔ پاکستان کے بارے میں کیا سیکھا آپ نے؟ سر پاکستان، میں آپ سے ڈائلاگ نہیں مار رہا لیکن اٹس اے بیوٹیفل کنٹری، اینڈ اس کے پاس اتنی اللہ نے وسائل دیے ہیں اس کو کہ اگر ہم ایک دفعہ یہ سارا ریڈ ٹیپزم، یہ سارے سسٹم، یہ سارے ادارے، یہ سب ایک دفعہ اس کو مٹا کے دوبارہ سے شروع کریں نا تو اٹ ہیز لاٹ آف پوٹینشیل، اتنا پوٹینشیل ہے اس ملک کے اندر کہ سونا یہاں پہ ہے، براس یہاں پہ ہے، یہاں پہ معدنیات ہیں، ماربل ہے، ہیرے ہیں، ٹورزم آئل ہے، ٹورزم تو زبردست بھر کے ہو سکتا ہے ٹورزم، آپ ناردرن ایریاز میں جا کے دیکھیں کمال، ناردرن ایریاز سے چھوڑیں 1100 کلومیٹر کی کوسٹل بیلٹ ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، اور آپ کی مچھلی نہیں دنیا لیتی بیکاز آپ نے گندا کیا ہوا اس کو، اس سے کوارٹر بھی نہیں ہے ویتنام کی کوسٹل بیلٹ، اور ان کی فش کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بلینز آف ڈالرز میں، مطلب وہ کوئی 5-7 بلین ڈالر ان کی ایکسپورٹ ہے فش کی، تو ہمارے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، سو وی ہیو لاٹ آف پوٹینشیل، اینڈ ہمارا جو اس وقت ایک ڈبیکل یا کہہ لیں یا اس کو سیٹ بیک کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ ہماری آنے والی جنریشن بلیو نہیں کر رہی ہے اس کے اوپر، دے آر ناٹ ٹرسٹنگ اس اینی مور، دے آر ناٹ ٹرسٹنگ ان پاکستان ایٹ دا مومنٹ، وہ ان کو اپنا فیوچر یہاں بلیک نظر آتا ہے، وہ یہاں گریجویشن کرتے ہی وہ ان کو باہر جانے کی لگ جاتی ہے کہ بس میں امریکہ چلا جاؤں، میں وہاں کامیاب ہو جاؤں گا، میں انگلینڈ چلا جاؤں، یہاں رہ کے میں نے کیا کرنا ہے، اس کا ایک ہی سوال ہوتا ہے میں نے یہاں کرنا کیا ہے، یہاں ہے کیا، رکھا کیا ہے، سو ہم نے بھی، ہماری بھی غلطی ہے ہماری جنریشن کی کہ ہم نے ہر ایک کو ایک کارٹیل، ایک مافیا، ایک اس کے طور پہ پیش کیا نا، ہم نے کبھی یہاں پہ ان کو سکسیس سٹوریز دکھائی نہیں کہ یار یہ سکسیس کو تو بلکہ ہم پینلائز کرتے ہیں، یہاں پہ پینلائز کرتے ہیں ہم، تو اس کو آپ نے بری ہیروز نظر ہی سے نہیں بنائے ہیں، بری مطلب نظر سے دیکھتے ہیں یار یہ تو سلا موٹر سائیکل پہ ہوتا تھا، اس کو میں جانتا ہوں کالج ڈیز سے جانتا ہوں، اس کے تو گھر پہ کھانے کو نہیں ہوتا تھا، ابھی یہ دیکھو ٹیکسٹائل مل کا مالک بن گیا، چور سالا، بھائی چیک تو کر لو کیا ہوا، اس نے لومیں لگائی تھیں، اس کو پھر ایکسپورٹ کا آرڈر مل گیا، پھر وہ یو نو ایک پروگریس ہوتا ہے، پروگریس آپ کو نظر آتی ہے کہ یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، یہاں سے یہاں، اب یہ جو ہے جے ڈاٹ اب پاکستان کا اس وقت لارجسٹ برانڈ ہے، سب سے بڑا،
ہم لوگوں نے اپنی زندگی ساتھ شروع کی تھی. میں نے اور سہیل نے, ہم دونوں دوست ہیں, ہم نے اپنی کیریئر ساتھ شروع کی ہے. ہماری دونوں کی فیکٹریاں ہم نے برابر کھولی. میرا خیال ہے کوئی 500 گز کی پلاٹ کے اوپر اس کی فیکٹری تھی, اتنی اوپر میری فیکٹری تھی. میں جوسز بنا رہا تھا, یہ گارمنٹ کا کام کر رہا تھا. آئی ہیو سین ہم گرو, محنت اور لگن کے ساتھ, آئیڈیاز کے ساتھ, ایک کے بعد ایک چیز کرتا چلا گیا وہ. تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ, میں یہ نہیں کہہ سکتا آپ سے کہ جی یہ تو میں اس کو بچپن سے جانتا ہوں, یہ تو کچھ بھی نہیں تھا, ابھی یہ دیکھو کیا سے کیا ہو گیا. میں محنت کی ہے اس نے, اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی اسٹرگل ہے, 20-22 سال 24 سال اس نے لگائے ایک کام کے اندر, وہ بڑھ گیا. اسی طرح بہت سارے آپ کو چیزیں ملیں گی سامنے لوگوں کی جنہوں نے شروع کیا. یہ ایک یہ مائنیز بنانے والی کمپنی, آئی ڈونٹ نو یو کین نیم دیم اور ناٹ, اگر نہیں تو آپ کاٹ دیجیے گا, ینگز, انہوں نے ایک بہت چھوٹے سے جوائنٹ سے شروع کیا, بناتے تھے, بڑا سمپل سا. ہاں, انہوں نے ایک یہ ریسٹورینٹ ہوتا تھا طارق روڈ پہ, مجیبز, وہ شام کو ہم دوستوں کے ساتھ سینڈوچ کھانے وہاں جاتے تھے. اس کے برابر انہوں نے دکان کھولی تھی, دکان کہہ رہا ہوں, اسنیک بار کھولا تھا. ان کا اسنیک بار چلا ہی نہیں, فلاپ ہو گیا. اور یہ 2 بھائی تھے, دونوں وہاں پہ خود وہاں پہ کھڑے ہو کے کام کرتے تھے. انہوں نے یہ ان کی مائنیز جو تھی انہوں نے ریسٹورینٹ کو سپلائی کرنا شروع کی, اینڈ دین بڑھ گیا وہ. یو کانٹ سے کہ یار میں نے ان کو خود دیکھا کام کرتے ہوئے لہٰذا یہ چور ہیں. نہیں ہے چور یار, دیر از اے اسٹوری. تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی ہم نے نہیں بتایا کہ پاکستان میں جو ہے سکسیس اسٹوریز کیا ہیں, کیسے لوگوں نے محنت کی, ان کو اور ان کو ہیروز بنائے, مطلب دیز آر انٹرپرینوریل ہیروز. وہ بھی نہیں ہے. تو وہ بچوں کا جو ایک ٹرسٹ اور ایک فیتھ ہمارے ملک پہ ہونا چاہیے تھا, وہ کم ہے. تو وہ ہمیں بڑھانے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کچھ کر پائیں اس ملک کو 15-20% ہی ٹھیک کر پائیں نا, تو یہ اٹس این ہیون, جہاں سے چھوڑ کے جانے کو آپ کا دل نہ کرے. تو اس پوٹینشیل کو اچیو کرنے کے لیے واٹ رول اس ملک کے اس پوٹینشیل کو اچیو کرنے کے لیے پاک فوج کا کیا رول ہونا چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہونا چاہیے, کیونکہ اس رول پہ بہت سوال اٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت کنٹروورسی ہوتی ہے. لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, لاٹ آف پیپل مے ناٹ لائک واٹ آئی ایم سیئنگ. فوج کی ضرورت سب کو رہی ہے. اقتدار میں آنے کے لیے, اقتدار چلانے کے لیے سب نے فوج کو آواز دی خود, سنس انسیپشن. قائد اعظم کا میں نہیں کہہ رہا آپ سے, لیکن اس کے بعد سے ہر ایک کو فوج کی ضرورت رہی ہے. فوج کو بلاتے ہیں, ہر چھوٹی بڑی چیز میں فوج کو بلا لو. آج سیلاب آ جائے فوج چاہیے, آج زلزلہ آ جائے فوج چاہیے, کوئی آفت آ جائے فوج چاہیے, کوئی بڑا کام آ جائے فوج چاہیے. ابھی آپ کہیں کہ جی ایلان مسک پاکستان وزٹ کر رہے ہیں تو ہم فوج کو کہہ دیں گے بھائی آپ ہی بندوبست کر لیں اس کا, آپ کے اپنے اندر تو پوٹینشیل ہے نہیں. اور جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے اس کو فوج آنکھ کا تارا لگتی ہے, اور جو اپوزیشن میں ہوتا ہے اس کو فوج پاکستان جو ہے وہ کھلتی ہے, وہ اس کو سمجھ نہیں آتی بالکل. ایون ہماری جب گورنمنٹ تھی تو عمران خان اور فوج ایک پیج پہ تھے. یہی اسی فوج کو جو ہے نواز شریف برا بلا کہتے تھے, اور آج ٹیبلز ہیو ٹرنڈ. نواز شریف کو اس وقت فوج سے بہتر کچھ نظر نہیں آتا, اور کوئی پی ٹی آئی جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتی. کیا اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کو کبھی قابل ہی نہیں بنایا گیا کہ ان پہ ریلائی کیا جائے؟ بھائی اگر سیکیورٹی ایپریٹس کے لیے یا لیجسلیٹو ایپریٹس, ایون ان دیٹ کیس یہ فوج نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ اپنے ادارے اس قابل نہ کریں کہ آپ یہ کر سکیں. آپ نے این ڈی ایم میں بنایا, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, ٹھیک ہے, لو جی ڈیزاسٹر آ گیا, یہ پینڈیمک آ گیا. اب ہم اس میں جب این ڈی ایم اے کے چیئرمین سے بات کی کہ جی آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں, اکوپمنٹ, ہم نے اسپتال قائم کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کریں, یہ کریں, تو وہ کیا کریں. انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ ان کے جو سارے این جی اوز ہیں نا, ہم ان کو ایکٹیویٹ کر کے آپ کو دے سکتے ہیں. تو وہ تو میں خود کر لوں گا, اگر میں نے سیلانی سے ہی کھانے کا بندوبست کرانا ہے تو مجھے این ڈی ایم اے کے تھرو سیلانی جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یو نو, لائک آئی یوز ٹو تھنک کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یا پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے پاس چیزیں ہوں گی کہ میں کہوں کہ جی یہ فلانی بلڈنگ میں آگ لگ گئی, وہاں پہ 200 بندے پھنسے ہوئے, تو آپ مجھے فائر بریگیڈ بھیجیں, ہیلی کاپٹر لائیں, لوگوں کو ایویکیویٹ کرانا ہے. تو ان کے پاس تو نہیں ہے. وہ پاک فوج سے ہیلی کاپٹر لیں گے, وہ نیوی سے جو ہے وہ فائر بریگیڈ لے لیں گے, وہ فلانے سے یہ لے لیں گے. سو وہ اٹ سیلف تو کچھ بھی نہیں کر رہا وہ.
تو انسٹیٹیوشن کو اسٹرینتھن ہی نہیں کیا ہے, انسٹیٹیوشن کو تو نہیں پولیٹیکل اپوائنٹیز بھرے ہوئے ہوں گے, فیک اس میں سیلریز اور گوسٹ پھر آپ امپلائیز کو ہوں پتہ گے. ہے وہ گوسٹ والا معاملہ تو اپنی جگہ, پھر انکمپیٹنٹ لوگوں کو بھرنا, رشتہ داروں کو, میرے سالے کو رکھ لو, میرے ماموں کو رکھ لو, وہ سارا تو آپ کو پتہ ہے. So politicians did this to themselves. Politicians did that. They are so responsible for destroying institutions. اینڈ فار دیٹ ریزن آپ سمجھتے ہیں کہ دین دا فوج ہیز ٹو اسٹیپ ان, کیونکہ اسپیس ہے. نیچرلی وہ کہاں تک بیٹھ کے اس کو تماشے کو دیکھیں گے نا کہ بھائی سیلاب آ گیا, میرا کام فوج کا کام تو نہیں, یہ تو فلانے ادارے کا کام ہے, وہ کرے. اب وہ ادارہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ جی میرے پاس تو فائر بریگیڈ نہیں ہے, تو میرے پاس تو لوگوں کو نکالنے کا ذریعہ نہیں ہے, تو مجھے ان کو لے جا کے رکھنے کی جگہ نہیں ہے, تو میں یہ کیا کروں, تو وہ کیا کروں, تو دین دے اسٹیپ ان. اور پھر جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ بھی ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر ریلائی کرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے فوج کے اوپر. ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر چیزیں جو ہیں وہ بھی فوج کے اوپر ریلائی کرتے ہیں کہ جی یہاں سے سڑک بنانی ہے سی پیک کی, فوج کو کہہ دیتے ہیں. یہاں سے راستہ نکالنا ہے تو فوج کو کہہ دیتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں زیادہ وے اراؤنڈ کہ اس کا ان کا انفلوئنس آتا ہے کہ ہمیں بنانے دیں یا ہم یہ کام کریں گے. اب تو ادارے بن گئے نا, FW ہے, میں وہی اسی کی بات کر رہا ہوں, دوسری NLC ہے, ہو سکتا ہے ان کا انفلوئنس آتا ہو, لیکن آپ نے جگہ دی تو یہ بنے نا ادارے. آپ کے اپنے اداروں کو کیا ہوا؟ کیا یہ کبھی ریورس ہو سکتا ہے یا اٹس ٹو لیٹ؟ ٹائم لگے گا. کیا ریورس ہونے کی ضرورت ہے بھی یا نہیں؟ نہیں, ریورس تو اس کے دیکھیں انفلوئنس کو کم ہونے کی ضرورت ہے. پولیٹیکل انفلوئنس ہو اور وہ ملک کو پراپرلی چلا رہا ہو تو فوج کا انفلوئنس تو ویسے ہی کم ہو جاتا ہے. اگر تو آپ کی لوگ خوشحال ہو رہے ہوں, آپ کی سڑکیں ٹھیک بن رہی ہوں, ساری چیز پراپر چل رہی ہو, تو یہ تو انفلوئنس ہوتا ہی ان ملکوں میں ہے جہاں پہ آپ کے ادارے کام نہ کر رہے ہوں. آپ مجھے بتائیں, یہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے یہ لندن میں چل سکتا ہے؟ یہ عبدالستار عیدی جو ہے یہ نیو یارک میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ ناٹ ایٹ دس اسکیل, ناٹ دس ایزیلی. وائی؟ ان کو تو فری میں پیسے ملتے ہیں روزانہ. بیکاز دا گورنمنٹ از ڈوئنگ دا جاب. ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. گورنمنٹ از ٹیکنگ کیئر آف اٹ. دے آر ٹیکنگ کیئر آف یور ہیلتھ, دے آر ٹیکنگ کیئر آف یور ہوم لیس ایجوکیشن, شیلٹرز ہیں, سوپ شیلٹرز کچنز ہیں, ہیں, سوپ کچنز ہیں, ساری چیز آپ کو گورنمنٹ دے رہی ہے, تو یہ کیسے چلیں گے؟ یہ ادارے چلتے ہی اس ملک میں ہیں جہاں پہ آپ کے اپنے انسٹیٹیوشنز ناکام ہو چکے ہوں, گورنمنٹ ناکام ہو چکی ہو, گورنمنٹ کے پاس کیپیسٹی نہ ہو ٹو کیٹر دیئر اون پیپل. کیپیسٹی, وین یو سے کیپیسٹی آپ کہتے ہیں ان ٹرمز آف پیپل, ان ٹرمز آف پیپل, ان ٹرمز آف فائنینشیل کیپیسٹی کی بات نہیں کر رہا میں آپ سے, ان کی کیپیبلٹی کی یا ان کی کیپیسٹی کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ وہ رولز اپنے ریگولیشنز آپ کو لیجسلیشن. انکیپیبل فیل کر رہے ہو کہ وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ گورنمنٹ کس طرح شیلٹر بنا کے کھانا دے دے گی. ہم نے کیا تحریک انصاف کی حکومت نے, بٹ ہم نے ان کو ساتھ لیا پھر ایسے اداروں کو جو یہ کام کرتے ہیں. تو اس کا مطلب فیوچر, لیٹس سے فیوچر میں کہہ رہا ہوں, نیکسٹ 5 to 10 years military and government have to work hand in hand. آئیڈیل تو یہی ہے کہ ملٹری اینڈ گورنمنٹ شوڈ ورک ہینڈ ٹو ہینڈ, لیکن with some sort of agenda کہ بھائی ملٹری ول سے یار I don't want to encroach on this space, میں تھوڑا سا اسٹیپ بیک لوں, آپ لوگ اپنی انسٹیٹیوشنس کو بلڈ کریں. لیکن وہ there is a lot of money involved. یہ ہوتا نہیں ہے نا. پھر جب آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ جب ملٹری کھڑی ہوتی ہے اور وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, تو جب الیکشن نزدیک آنے لگتے ہیں تو پھر وہی گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹارٹیڈ لیننگ آن ملٹری شولڈر کہ جی اب اگلے الیکشن بھی ہمیں جتا دو. وہ اگلے الیکشن کیسے جتائیں گے آپ کو؟ پھر فارم 47 ہی بنائیں گے آپ, اور تو کچھ نہیں کر پائیں گے آپ. یہی ایلیگیشن PTI نے PMLN پہ لگائی تھی 2013 میں, جو دوبارہ آئی تھنک فلپ ہو کے 2018 میں PTI پہ لگی تھی کہ بھائی ود دا ملٹری پارٹیز جیتی تھی. از اٹ ٹرو کہ ملٹری کے بغیر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جیت نہیں سکتی ڈیموکریٹک الیکشن میں؟ Well, to a certain extent, yes. So you're saying that every election we've seen has, so that means the outcome was driven by the military. نہیں, not exactly. Since 2008 میں بات کرتے ہیں. نہیں, میں اس سے پہلے بھی ایسا ہی رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشنرنگ یا الیکشن انجینئرنگ کے اندر شاید فوج کا کردار نہ ہو, لیکن حکومتیں بنانے میں تو فوج کا کردار رہا ہے. آپ الیکشن جیت بھی گئے ہیں لیکن میجورٹی نہیں ہے, تو آپ کو لوگ چاہیے, تو وہ لوگوں کو راتوں رات سب کو خواب تو نہیں آ جاتا کہ جی صبح ہم نے اٹھ کے تحریک انصاف کو جوائن کر لینا ہے تاکہ پھر عمران خان کی حکومت بن جائے.
ان کو یہ کیوں نہیں آیا کہ کوئی پیپلز پارٹی میں چلا جاتا, کوئی کہیں اور چلا جاتا. وہ کچھ نہ کچھ انفلوئنس اور وہ ساری چیزیں تو ہوتی ہیں. یہاں پہ آج بھی ایسے سیاستدان موجود ہیں. جب میں پی ٹی آئی کے ارلی ڈیز کے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جب ہم جاتے تھے لوگوں کے پاس ملنے اور ان سے کہتے تھے جوائن کر لیں, تو وہ کہتے تھے کہ جی مجھے ایک سندھ میں ایک صاحب ہیں, نام میں ان کا نہیں لے رہا, انہوں نے مجھے کہا کہ یار ابھی پی ٹی آئی کا وقت نہیں آیا, اور جب وقت آئے گا نا تو آپ کو مجھے بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, میں آپ سے آگے بیٹھاؤں گا. مجھے اس کی بات یاد رہ گئی. جب ہماری گورنمنٹ آئی تو یقین کریں کہ وہ سب سے آگے وہ بیٹھے ہیں. اچھا, ہاں, تو ان کو اشارہ مل گیا تھا. اشارہ مل گیا تھا یا اتنی عقل تو خود بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی کہتے بھی ہیں یہ کہ بھائی ایک فون کرا دیں بس. تو یہ پھر اچھا, انفلوئنس اس میں بڑے ایک عجیب نمونہ بھی ہوتا ہے نا کہ مطلب ایم کیو ایم سے جب ایم کیو ایم سے علیحدہ ہو رہی تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد, ہم ان کے پاس جاتے تھے بات کرنے, تو وہاں پہ وہ مجھے اشاروں میں یہی کہتے تھے بھائی بس وہ ایک فون کروا دیں بس, پھر فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی. وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ میں نے ہاں کہنا ہے کہ نہ کہنا ہے. تو اس کا مطلب ڈیسیجن میکنگ یعنی کہ انڈیویجول ڈیسیجن میکنگ بھی ہم نے آؤٹ سورس کی ہوئی ہے ملٹری کو. ہاں, ویری انفارچونیٹ کہ ایوری بڈی لکس ٹورڈز دا ملٹری کہ بھائی یہاں سے بات بن جائے تو بس سب ٹھیک ہو جائے گا. وین ڈو یو تھنک دی عوامز ویو آف دا ملٹری میں چینج, کیونکہ ابھی تھوڑا سا وہ بھی ایک ہیٹڈ چل رہا ہے. یہ فلکچویٹ ہوتا رہتا ہے. ابھی کیونکہ عمران خان جیل میں ہے اور ایک عام تاثر یہ ہے کہ جی وہ فوج کی وجہ سے جیل میں ہے, اور ایک بہت بڑا میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ایک کارٹیل ہی کہنا چاہیے جو بن گیا ہے, جو اپنے آپ کو سو کالڈ جرنلزم میں انوالو کر رہے ہیں یا بنے ہوئے جرنلسٹ, اور وہ ہیٹ اسپریڈ کر رہے ہیں. تو وہ لوگ بیچارے سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان کے سچے دوست ہیں, چاہنے والے ہیں, اور وہ پھر ان کا اپنا کچن چل رہا ہے اس سے. ہاں, ان کا اپنا کچن چل رہا ہے. تو وہ یہ جس دن عمران خان نے آ کے بات کی پرو آرمی یا ملٹری بات کی, یہ سارا ٹرن ہو جائے گا. ڈو یو تھنک ہی از کمنگ آؤٹ اینی ٹائم سون؟ آئی ڈونٹ نو, بٹ آئی تھنک اگر کوئی سینسیبل نیگوسیشنز شروع ہو جائیں, جیسے ابھی سنا تھا امریکہ سے کچھ ڈاکٹرز آئے تھے اور آ کے وہ مل کے گئے, بات کر کے گئے, ایک آدھ سے میرا کانٹیکٹ بھی ہوا. تو دے آر گڈ سین پیپل جو نیوٹرل بات کر سکتے ہیں دونوں طرف جا کے. تو اگر کوئی ایسی کوئی ایفرٹ سیریس ہو تو پھر وائی ناٹ. اینڈ واٹ رول کین دی ایکسپیٹ پاکستانیز پلے, کیونکہ ان کا ایک پی ٹی آئی کے اسپیشلی الیکشن میں اور پی ٹی آئی کے سپورٹ میں اور فنڈنگ میں مے بی ناٹ ایز مچ ایز دی ادر پارٹیز, ان کا بہت بڑا رول ہے. بہت بڑا رول ہے. آج وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ یہی میں انہیں کی بات کر رہا ہوں, یہ ایکسپرٹس ہی ہیں نا یہ 5. تو یہی آ کے تھوڑا سا اسی طرح کے لوگ میرا خیال ہے بہتر رول پلے کر سکیں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سیلف لیس ہیں, جنہوں نے دیا ہی ہے پاکستان کو یا پارٹی کو یا کسی کاز کے لیے. یہ دینے والے ہی لوگ ہیں, یہ مانگنے والے نہیں ہیں کہ آپ سے کچھ مانگیں کہ جی ہمارے لیے اب آپ یہ کر دیں یا وہ کر دیں. اچیورز ہیں, زندگی میں اچیو کر لیا انہوں نے, پیسہ بھی بنا لیا, عزت بھی بنا لی. سو دے آر ریئلی کنسرنڈ فار پاکستان. سو آئی ہوپ کہ کوئی کامیابی ملے اس میں اور کوئی آئس بریکنگ ہو, بات چیت شروع ہو. ایسے لوگ دوسری پارٹیز کے پاس ہیں یا زیادہ تر صرف پی ٹی آئی کے پاس ہی اس طرح کی ایکسپرٹ سپورٹ؟ آئی بلیو سب پارٹیوں میں کچھ نہ کچھ ہوں گے, لیکن پی ٹی آئی کے پاس جتنی بڑی لاٹ ہے وہ شاید کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے. اینڈ یو ڈونٹ تھنک دے لاسٹ دیٹ لاٹ اوور دا لاسٹ فیو ایئرس؟ آئی ڈونٹ تھنک سو, نو. آئی تھنک دے آر انٹیکٹ وتھ پی ٹی آئی. وہ کنفیوز ضرور ہیں, وہ ان کے کبھی کبھی ڈفرینٹ ویوز ان کے ملتے ہیں, بٹ وہ دے آر اسٹینڈنگ وتھ پی ٹی آئی. تو واٹس نیکسٹ فار یو؟ Next is, abhi I'm trying to meet Khan Sahab. Right now I'm looking after my business and family. And Khan Sahab سے جب بھی ملاقات ہو, چاہے وہ جیل جا کے ہو یا اللہ کرے خان صاحب باہر آ جائیں تب ملاقات ہو, تو آگے کورس فیوچر کورس ڈیسائیڈ کریں گے. بٹ اگر پالیٹکس ہے تو اسی جماعت میں ہے, ورنہ تو کوئی پالیٹکس نہیں ہے. ہمارے پاس اپرچونیٹیز بھی تھیں, آفرز بھی تھیں جب ہم سے پارٹی چھڑوائی گئی تو اس کے بعد, لیکن دل نہیں مانا کچھ کرنے کے لیے. اچھا, یعنی کہ ٹو سوئچ سائڈس؟ ہاں, ہمیں بھی اس طرح کا کوئی فارم 47 تو مل ہی جاتا ہے. تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم نکالا, بڑا مزہ آیا آپ سے بات کر کے. مطلب
you've had quite a journey, you've had quite an experience along the way, اور آپ نے کافی ساری چیزیں دیکھی ہیں. بٹ مجھے جو ایک چیز اچھی لگی نا, جس طرح آپ نے پاکستان کے پراسپیکٹس ڈیفائن کیے ہیں, میں سب کو یہی کہتا ہوں, تھوڑی سی عقل آ جائے, we have everything we need. Of course we have. In this country you have everything you need and you can be a millionaire legitimately. یہاں تھوڑے ٹیکسز زیادہ دینے پڑتے ہیں, I get it, اس میں ریٹرن نہیں ملتا ہے, بٹ آپ legitimately اتنا پیسے بنائیں گے کہ آپ کہیں گے ٹھیک ہے یار, You don't mind paying. You don't mind paying that. ٹھیک ہے, کسی کے کام آ جائے احساس پروگرام کے تھرو, کسی کے کام آ جائے BISP, جو بھی وہ کہتے ہیں اس کو. بٹ دیر از اے لاٹ آف پوٹینشیل. اور جو سب سے بڑا چیلنج ہے, whoever comes into power next, آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے. یور چیلنج از, آپ کا جو یوتھ ہے نا, دے ہیو زیرو کانفیڈینس ان دا فیوچر آف دس کنٹری. دے ڈونٹ سی اے فیوچر, دے ڈونٹ سی لیڈرشپ, دے ڈونٹ سی ہاؤ دس پلیس ہیز سم تھنگ ٹو آفر دیم. اور یہ جو بھی آ کے اس کو سالو کر لے گا نا, کیونکہ آپ کا 65% سے زیادہ پاپولیشن از انڈر 25. وہ ملک تو انہیں کا ہے نا, اور اگر انہیں کا یقین نہیں ہے. اچھا, یہ ان کا ہے, اور ایک تو ان کا بھی یقین نہیں ہے, پلس اگر ہم جیسے اپنے دوستوں کے سرکل میں بیٹھ کے بات کریں نا, کوئی ایک آدمی بولے یار میں نے تو اپنے بیٹے نے ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہے, میں نے اس کو بولا یار باہر ہی رہو, بس وہیں کچھ کرو, کچھ ادھر ہی دیکھو, تو باقی 4 جو ہیں وہ اس کو انڈورس کرتے ہیں, یار یہ ٹھیک کیا تم نے, یہاں کیا رکھا ہے یار, اچھا کیا, بس بچوں کو باہر ہی رکھو. اچھا, اس پہ ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ آیا تھا, میں کسی سے سن رہا تھا, دیر لائک ٹھیک ہے جانے دو, کتنے ہی چلے جائیں گے, ملین چلے جائیں گے, 2 ملین چلے جائیں گے, 5 ملین چلے جائیں گے, لائک 260 ملین بندہ تو بیٹھا ہوا ہے نا. میں نے ان سے پھر کہا, میں نے کہا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے 260 آرگومنٹ کو آگے بڑھا لیں گے, 260 جو ہے, جو 5 ملین چلے جائیں گے اس کا گیپ اگلے 5 سال میں پورا کر دے گا, پھر 260 ہو جائے گا. ہماری اس کام میں بھی اسپیڈ تیز ہے. ہاں, ہم تو بہت تیز ہیں اس میں. بٹ پرابلم کیا ہے کہ 260 میں سے 50% تو پاورٹی لائن سے بلو ہے, ان کے پاس تو وسائل ہی نہیں ہے, نہ ایجوکیشن ہے, نہ کھانا ہے, نہ وہ ہے. اور جو گئے وہ ہیں جو کریم آف دا کراپ ہے. could have done something for the country. کیونکہ اگر آپ دیکھیں ہائر ایجوکیشن سے ہر سال صرف 500,000 لوگ نکل کے آتے ہیں. تو اگر آپ سارا کریم ہی لوز کر دیں گے, چلانے والے تو کسی بھی ادارے کے چلانے والے تو 8-10 لوگ ہوتے ہیں نا, کسی بھی $1 billion کمپنی دیکھ لیں, ایلان مسک کو دیکھ لیں, جیف بیزوس کو دیکھ لیں, دیز آر آل بیبی. ایک تو وہ ہیں جو ادھر جا رہے ہیں, وہ پاکستان چھوڑ کے. ایک اور بڑی لاٹ ہے جو ضائع ہو رہی ہے. وہ کون سی ہے یار یہ لڑکیاں ہماری. میں جب گورنر تھا نا, تو ایز اے چانسلر میں جاتا تھا یہ ڈگریز وغیرہ دینے کے لیے, تو آپ یقین کریں کہ مطلب 70% جو جن کے رینکس آتے تھے نا لڑکیاں تھیں. 70%, 30% لڑکے ہوتے ہوں گے. اور یہ 70% میں سے, اس میں سے کوئی 80% لڑکیاں جو ہیں وہ گھریلو بیویاں بن جاتی ہیں, گھر پہ کچن سنبھالتی ہیں, بچوں کو سنبھالتی ہیں, نہ وہ ڈاکٹر پریکٹس کرتی ہیں, نہ وہ انجینئرنگ کی پریکٹس کرتی ہیں. اٹس اے ویسٹ آف نیشنل پیسہ بھی اور ریسورسز بھی ضائع ہو رہے ہیں. بیکاز جتنے پیسوں میں آپ پاکستان میں ڈاکٹر بنتے ہیں, یہ تو آلموسٹ فری ہے, پریکٹیکلی فری ہے. تو somebody is paying for it, so that means the state is paying for it. And state is not paying for it کہ because آپ MBBS اس لیے کریں کہ آپ کا رشتہ اچھا آ جائے, اور پھر آپ شادی کر کے گھر بیٹھ جائیں. بے شک شادی کریں, اچھے رشتے کی بھی جستجو سب کو ہونی چاہیے. ہمیں بھی یہ ہوتا ہے نا, ہمارے بچوں کے اچھے رشتے ہوں, بیٹیوں کے اچھے رشتے ہوں, بیٹوں کے اچھے رشتے ہوں. بٹ دین وہ جو آپ کی ایجوکیشن ہے اس کو تو کام میں لائیں. اور یہ میری ان سارے ماں باپ سے بھی ریکویسٹ ہے جو آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے, کہ خدا کے واسطے جو گھر میں آپ بہویں لاتے ہیں, بچیاں لاتے ہیں, جو جن کی ایک پروفیشنل ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے, لیٹ دیم پریکٹس, لیٹ دیم ڈو سم تھنگ آن دیئر اون. ذہن سے یہ چیز نکال دیں کہ جی وہ کل کمانے لگ جائے گی تو ہمارے قابو کی نہیں رہے گی. قابو کیا کرنا ہے آپ نے اس کو؟ یہ ایک بڑا چیلنج ہے. بلکہ HEC پہ بڑا یہی ایک ادارہ ہے HEC جس پہ کویشچن اٹھایا گیا ہے کہ آئی تھنک couple $100 billion ہر سال یہ ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے ادھر ادھر کرتے ہیں آن ایجوکیشن آف انڈیویجولس, جو کبھی بھی اس ایجوکیشن کا کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے کیونکہ وہ گھر بیٹھ جائیں گے. بہرحال اس طرح کے تو بہت سارے مسئلے مسائل ہیں جو کہ آئی تھنک ریزالو ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آئی وش یو دا بیسٹ آف لک, وٹ ایور پاتھ you decide to walk on or whatever path pulls you on it. Thank you, Fazan. اچھے ریزنیبل لوگ ہونے چاہیے ہمارے ساتھ, ہمارے لیڈرشپ میں, and I think that having you on the right path will help this nation as well. The best of luck. Thank you. Thank you. And thank you for tuning into DG Tales. Like, subscribe, comment کیجیے گا اور بتائیے گا نیکسٹ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں. See you soon. Bye bye.